लग जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम बहनों और अजीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बेइंतहा फज़ल व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने दीन से वाबस्ता किया और उसके दीन को समझने की, उसके कलाम को पढ़ने की, समझने की, उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाई। अजीज साथियों, ये कुछ ख़ास नशिस्तें इंशाअल्लाह जो मुनक़्क़िद की जाएंगी, जिसका पहला सेशन आज है। आप लोग जानते हैं, आपके सामने तकरीबन इससे पहले जो रिफॉर्मेशन का कोर्स आपने अटेंड किया है, उसमें बहुत सारी बातें कुरान मजीद की रोशनी में वाज़ेह हुई हैं और इससे एक अंदाज़ा बखूबी हो गया होगा कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपने कलाम के अंदर वाज़ेह हिदायतें हमारे लिए रखी हैं, कैसे आला मर्तबे के ऊपर और एक मनसब के ऊपर अल्लाह ताला ने हमें फ़ायज़ किया था। एक मुअल्लिम की हैसियत से अल्लाह ताला ने हमें चुना था और वो ज़िम्मेदारी हम पर आयद की थी कि न सिर्फ ये कि तुम खुद अपने आप को सुधारोगे और संवारोगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे, बल्कि तुम्हारा ये काम होगा कि मेरे वो बंदे जिन्हें दीन की नेमत नहीं मिली, जो ईमान वालों के घर में पैदा नहीं किए गए, उन तक तुम्हें जाना होगा और उन तक तुम्हें ये इल्म, ये दीन और ये सच्ची तालीमात पहुंचानी होगी। और बहरहाल हमारा और उम्मत मुस्लिमा का जो मेजॉरिटी का जो तर्ज है, इस पर हमने मतलब नज़र डाली थी और एक एक गलती कैसे मतलब हमने आइडेंटिफाई की थी कुरान की रोशनी में कि हमारी जो रविश है वो रविश वैसी नहीं है जो अल्लाह ताला को मकसूद है। ठीक है, अल्लाह ताला जो हमसे करवाना चाहता है, हम उस रविश पर गामजन नहीं थे बहुत सारे मामलात के अंदर। और फिर अल्लाह ताला को क्या मकसूद था, अल्लाह ताला हमसे क्या करवाना चाहता था, उसके ऊपर हमने गौर व फिक्र किया कुरान मजीद की रोशनी के अंदर। और फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और उसे कैसे हमें दुरुस्त करना है। ठीक है, आप लोगों में से मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि मैंने इस मैसेज को शेयर ज़्यादातर मतलब जो किया है उन्हीं लोगों के साथ किया है, तो ज़्यादातर लोग आप में से वो होंगे जो रिफॉर्मेशन का कोर्स ऑलरेडी अटेंड कर चुके होंगे और फिर मतलब ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिफॉर्मेशन का कोर्स अटेंड नहीं किया है, तो और मतलब बिल्कुल पहली मर्तबा हो सकता है कुछ लोग इसमें ज्वाइन कर रहे होंगे। तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त दुनिया भर के जो हालात हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें हर तरफ मुसलमानों के लिए ज़्यादातर मकामात में रुसवाई की सूरत हाल नज़र आ रही है। और फिर हिंदुस्तान में हमारी जो सूरत हाल है इस वक्त, ठीक है, और आए दिन कैसे नए कवानीन बनते जा रहे हैं, कैसे तेज़ी से हालात तब्दील होते जा रहे हैं, ठीक है, और हम ये अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि ये हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, और बहरहाल अब ये जो कुछ हालात हैं उनकी जो कुछ समझ हमारे सामने रखी जा रही है ना, मतलब हर एक का एक नज़रिया होता है, हालात को देखने का तरीक़ा होता है, हालात को समझते हैं एक अपने अंदाज में लोग। तो जैसे भी हमें समझाया जा रहा है और फिर अब इन हालात से जूझते हुए अपने आप को इन हालात से बाहर निकालने की जो तदबीरें हमें बताई जा रही हैं,
ٹھیک ہے، اس پر بھی آپ لوگوں کی کچھ نہ کچھ نظر ہوگی، یا پھر آپ لوگوں کی محنتیں اور کوششیں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ تمام جو تدبیریں بتائی جا رہی ہیں عالم اسلام کے اندر یا پھر مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے اندر، جماعتوں کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم کوئی سولوشن کی طرف نہیں آگے بڑھ پا رہے. لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں موجودہ حالات پر، نئے قوانین پر، ٹھیک ہے، نئے فیصلوں کے اوپر، اور پھر اس کے امپلیمنٹیشن کے اوپر ہماری چرچا ہو رہی ہے نا، گفتگویں ہو رہی ہیں. اور پھر اب اس کے بعد میں آگے کیسے بڑھا جائے اکثر لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اب کسی کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی جو انہیں لاجیکلی ٹھیک لگی تو پھر اب لوگ اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں اگر آپ کے سامنے ایک اہم ترین بات رکھوں جو اس وقت امت میں تیزی سے پھیل رہی ہے، تو مطلب ایک سولوشن جو امت میں پھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ پورا جو جال بچھایا گیا ہے، یہ پورا جو مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ برہمنوں کی سازش ہے. تو لہٰذا اگر اس پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ایسے نہیں کریں گے، بلکہ اور جو اقلیتیں ہیں اور جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے، اور جو دلت ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے. بس فرق یہ ہے کہ پہلا نمبر کسی کا ہے، پھر دوسرا کسی اور کا، تیسرا کسی اور کا. ٹھیک ہے، وہ ایک کے بعد ایک مطلب ہر کمیونٹی کو کرش کرتے چلے جائیں گے. تو لہٰذا سمجھنے کی بات یہ ہوگی کہ اصل جو دشمن ہے وہ برہمن ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا باقی ساروں کو اکٹھا کرو، اپنی تائید میں لو، اور برہمنوں کے خلاف مطلب کھڑے ہو جاؤ، اور اگر وہ ہار جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے تو پھر ہم بحال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے بالکل مختصر آپ کے سامنے ایک پکچر کھینچی ہے اس بات کی. اس کی مطلب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اور ہمیں جانا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں اگر اس چیز کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر سمجھنا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایات میں، اللہ کے نازل کردہ نور کی روشنی میں چلتے ہوئے کیا ایسے ہی کیا تھا جب آپ نے دعوتیں پیش کی تھی، جب آپ نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا تھا؟ بھئی وہاں پر بھی تو چند ہی لوگ تھے نا جو مذہبی پیشوا بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر سوسائٹی کو الگ الگ طبقوں کے اندر بانٹ رکھا تھا. وہاں پر بھی تو تھے. آج جنہیں ہم دلت کہتے ہیں، اس زمانے میں وہ غلام تھے اور باندیاں تھیں، ہے نا. سوسائٹی کے بڑے طبقے کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا، اور پھر ان سے جیسے چاہے وہ مطلب کام کرواتے، جیسا ان کے ساتھ چاہے سلوک کرتے. تو کیا رسول اللہ سے مطلب قریش کے سردار ہیں ایک طرف، ٹھیک ہے، جو لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور سردار کم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو عوام الناس کا ہے، اور بڑا طبقہ ہے جو غلاموں کا ہے. تو کیا آپ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اکٹھا کر لیا اور مشرکین، یہ جو سردار تھے، ان کے خلاف ان کو بھڑکایا، اور پھر ان پر غالب آ گئے اور مطلب دین کو آپ نے غالب کر دیا؟ یا آپ یہ دیکھتے ہیں بعض وقت پھر اب ایک اور مطلب جو پس منظر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یا پھر ایک اور رویہ آپ یوں کہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا یہ سمجھ میں آتا ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اتنا کھل کر نہیں کہہ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب وقت ہے برہمنوں سے دوستی کر لینے کا، ہے نا. جہاں پر مطلب جو رولنگ پارٹی ہے، اب پوری پاور ان کے ہاتھ میں ہے، تو بہرحال اب ان سے مصالحت کر لو، کمپرومائز کر لو، ان کے دوست بن جاؤ، ان کی جے جے کار کرو، اور لہٰذا وہ جب ہم سے خوش ہو جائیں گے تو وہ بہرحال ہمیں نہیں ستائیں گے، ان کا شفقت کا ہاتھ ہم پر پڑ جائے گا. ایسا بھی بولنے لگے ہیں بعض مسلمان. ٹھیک ہے، تو اب آپ پھر اگر اللہ کی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس کی روشنی میں اگر آپ اس بات کا جائزہ لیں گے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا؟ کیا جا کر انکنڈیشنل کوئی دوستی کر لی مشرکین مکہ سے اور پھر ان کے چہیتے بن گئے، اور پھر اب اس کے بعد میں مطلب انہیں چھوڑ دیا گیا، انہیں ستانا جو ہے نا بند کر دیا گیا؟ تو بہرحال عزیز ساتھیوں، یہ جو تدبیریں لوگ سوچ رہے ہیں اس میں ایک اہم ترین اگر ہم بات کو غور کریں گے تو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ پہلے اپنی لاجک سے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور پھر اب اس کے بعد کو مطلب کہیں نہ کہیں بس جنرل باتوں سے مطلب اسے دین سے جوڑ دیتے ہیں، ہے نا.
مطلب تدبیر اپنی کر لی، جیسا دلتوں کو دوست بنا لیا اور برہمنوں کو ہرا دیا، ٹھیک ہے، یہ ایک تدبیر ہے۔ اب یہ تدبیر تو بنا لی اور پھر کہا کہ بھئی اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، اللہ مسلمانوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ایمان والوں کو مطلب کامیاب کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب اس کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے، غم مت کرو، ڈرو نہیں، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یعنی تدبیر ہماری، لیکن پھر اب اس کے لیے مطلب کوئی دلیل نہیں، بس اب یہ بات ہے کہ بس اللہ ہمیں غالب کر دے گا، ہم ہی ہیں ایمان والے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اب وہ کہیں گے کہ کیا ہے وہ قرآن مجید کی آیت، بارہا ایسا ہوا ہے نا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ٹھیک ہے، کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل تعداد نے ایک بڑے گروہ کے اوپر کامیابی حاصل کر لی اللہ کے حکم سے۔ یعنی تدبیر ہم ایسی بنائیں گے جس کا قرآن مجید سے کوئی تال میل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اکثر ایسا ہوگا کہ الٹ ہم کریں گے، ہے نا۔ رسول اللہ نے، اگر آپ یہ دونوں مثالوں کو اگر دیکھیں گے نا، نہ رسول اللہ نے اپنے دور کے غلاموں کو اپنا پٹھو بنا کر، ایک میجورٹی بنا کر قریش کے سرداروں کو ہرایا، ٹھیک ہے، اور نہ جا کر آپ خود قریش کے سرداروں سے انکنڈیشنل آپ نے کوئی دوستی کر لی، ان کے پیارے چہیتے بن کے ان کی رحمت اور شفقت کے اندر آ گئے اور ان کے مطلب ٹارچر اور ان کے ستانے سے بچ گئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دونوں کے سامنے پیش کیا، دونوں کے سامنے بار بار گئے، ٹھیک ہے، اور دونوں کے اندر پیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے قائم کیا۔ یعنی ایک طرف مشرکین مکہ کا ہاتھ روکا، ٹھیک ہے، کہا کہ انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، غلاموں کے حقوق ہوتے ہیں، آپ اپنی زیادتی سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر غلاموں کو اپلفٹ کیا، کہا کہ اپنے آقا کی فرمانبرداری کرنا، لائل رہنا، ٹھیک ہے، سنسیئرلی مطلب ان کی خدمت کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کیا کہ صحابہ کو انکریج کیا کہ غلاموں کو چھوڑتے چلے جاؤ، ہے نا۔ بڑی نیکی یہ ہوگی کہ غلاموں کو آزاد کرنا، تو وہ جو غلام تھے وہ آزاد کیے گئے، ہے نا۔ اور پھر وہ جو مطلب ان کا عزت اور احترام کا جو معاملہ تھا وہ ہم جانتے ہیں کہ کیسے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کیسے صحابہ کرام کرتے تھے، ہے نا۔ حضرت عمر کے کتنے واقعات ہیں جہاں پر ان کے سامنے قریش کے بڑے بڑے سردار آئے، ٹھیک ہے، اور جب وہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، اور ان کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا، اور جب بتایا گیا کہ بلال آئے ہیں، حضرت بلال تو کہاں، میرے سید آئے ہیں، ہے نا، میرے صاحب آئے ہیں، سیدی، اور باہر آ کر جو ہے انہیں مطلب ریسیو کیا اور فوراً مطلب بغیر کسی ویٹنگ کے اپنے ساتھ اندر لے گئے، ٹھیک ہے، اپنے بازو بٹھا لیا۔ تو رسول اللہ کا اور آپ کے صحابہ کا تو ایک الگ ہی طرز تھا، ہے نا۔ یہ دشمنی کی پالیٹکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں آج کے دیندار ایسے ہیں کہ وہ یہ دشمنی اور نفرت کی پالیٹکس سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی نہ کسی کو انہوں نے اب دشمن اسلام بنا رکھا ہے، حالانکہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے حق بات جو ہمارے پاس ہے وہ ان تک نہیں پہنچائی، ہم نے دعوت کی ذمہ داری انجام نہیں دی، اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، یعنی اپنا اعتراف بھی ایک طرف کہ ہم نے بات نہیں پہنچائی، لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ظالم ہیں، تو پتہ ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بتا دیں گے، اور پھر اس میں کوئی دلیل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر دلیل ہوگی بھی تو پھر وہ آپ اسے غور کریں کہ مطلب وہ کیسی دلیل ہے، کیا وہ دلیل اپلیکیبل ہے بھی یا نہیں ہے نا۔ جیسا مثلا قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ٹھیک ہے، یہ جنگ بدر کے موقع کے اوپر نازل ہونے والی آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا جو گروہ ہے وہ ایک بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گیا۔ اچھا، کیا کر کے غالب آ گیا بھائی؟ ایسے ہی اپنی زندگیوں میں مصروف رہتے ہوئے غالب آ گیا، ہے نا، اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنے کاروبار بناتے بناتے غالب آ گیا، دعوت بغیر دیے کہ غالب آ گیا۔ یعنی کمپیئر کرنے کا بھی کوئی سلیقہ ہوگا نا، کوئی مطلب ایک منیمم کچھ کرائیٹیریا تو رہے کہ بھئی ہم کیسے اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سال کی زندگی ہے اس موقع سے پہلے، یعنی 13 سال مکے میں جو گزارے ہیں، اور پھر ہجرت کرنے کے 2 سال کے بعد میں جو بدر کا واقعہ پیش آیا، وہ سب ہم نے کر لیا،
یعنی پہلے خاموش تبلیغ کر لی، سلیم الفطرت لوگوں تک بات پہنچائی، اس کے بعد علل اعلان دعوت دینی شروع کر دی، اس طریقے سے دعوت دی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دی تھی، ویسے ہی دیتے چلے گئے، اور اس دعوت کی وجہ سے، اس حق کے غالب آنے کے ڈر سے لوگوں نے جو بدماش قسم کے تھے انہوں نے مطلب دشمنی اختیار کر لی، اور اس وجہ سے وہ مطلب پھر ہمیں ستانے لگے، پھر اس وجہ سے انہوں نے ہمیں نکالنے کی تدبیریں کی، کوششیں کی، ٹارچر کیا. یہ سب ہو گیا ہمارا، جو وہ آیت لے لی وہاں سے اور اپنے اوپر اپلائی کر لی اور کہا کہ بھائی کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اب بیچاری عام عوام مسلمانوں کی یہ سب باتوں کو نہیں جانتی، نہیں سمجھتی. سمجھانے والے اب یہ رخ پر سمجھا رہے ہیں، ہے نا. کہیں کوئی سولوشن محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ حالات ہمارے حق میں بدل رہے ہیں، یا آپ کو ایسے ہی محسوس ہوتا چلا جا رہا ہے؟ واضح طور پر ایسے کوئی یہ چھپی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. واضح طور پر تعلیم کے سلسلے میں ایجوکیشنل پالیسی کیسے بدل دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہمارے لیے اگر ہم غور کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں کتنا فیوریبل اس میں مطلب ہمارے لیے ایک موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، وہ سمجھ میں اس وقت آئے گا جب ہم قرآن کی روشنی میں غور کریں گے، ہے نا. لیکن اب بہرحال اب ہمارا رویہ یہ ہو گیا بڑی تعداد کا، میں آپ سب کو ایسا نہیں کہہ رہا، بہرحال جو ہمارے طرف سے ہمارے نمائندے جو کر رہے ہیں، ہے نا، جو وائس ہے ہمارا، جو چہرہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جن کی باتوں کو مانا جاتا ہے اور ایز اے مسلم ریپرزینٹیٹو جن کو سمجھا جاتا ہے، وہاں سے جو باتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کی اکثریت کیا کر رہی ہے؟ یعنی ہر چیز کو کنڈیم، ہر چیز کو مطلب کنڈیم کر کے اب وہ غلط اور اس کے لیے اب اس کی خلاف ورزی کریں گے، اس کے لیے احتجاج کے لیے مسلمانوں کو ابھاریں گے، ہے نا. اب اس کے اندر مطلب ہمارے لیے کیا مواقع ہیں، کیسے مطلب وہ چیز ہمارے لیے سازگار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہم کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں جو سولوشنز بتائے جا رہے ہیں اگر ہم اس پر ویسے تو اکثریت چل نہیں پا رہی ان سولوشنز کے اوپر، ٹھیک ہے، جو امت کو بتائے جا رہے ہیں. اگر کوئی چل بھی رہا ہے تو وہ بیچارے چلتے چلتے یہی ان کا تاثر ہے، فیڈ بیک ہے. میں نے بعض لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کا فیڈ بیک لیا. میں نے کہا بھائی پلان کیا ہے؟ تو نہیں بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، پلان کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ نہیں وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی کیا، اچھا ٹھیک ہے ویری گڈ، ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ ملاقاتیں کر کے؟ نہیں دوستیاں کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے پھر کیا ہے؟ تو پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. بس اب دوستی کرنا سمجھ میں آ رہا، دوستیاں کر لیتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں کو بس میسجاں کر رہے ہیں، اور انسانیت اور محبت اور شفقت اور عدل، ہے نا، مطلب قائم کرو، بلکہ یہ اچھی بات ہے، بلکہ ہم لوگوں کے اندر پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے پھر اب اس کے بعد میں کیا ہے؟ اس کے بعد میں نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بس اب یہ ایسے ہی کر لیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہے نا، ایسے ہی سمجھ میں آ گیا الل ٹپ، تو اب وہ کر لیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہو رہا نا. سی اے جب پاس ہوا تھا بس روڈ پہ آ گئے، اب کرنے والے کیا ہیں؟ تو بس یہ ہے کہ بس بیٹھے رہنے والے ہیں، احتجاج کریں گے جب تک یہ لوگ واپس نہ کر لیں اپنے قانون کو. اچھا پھر اور کیا ہوگا اس کے ساتھ میں؟ یا اگر اس کے بعد نہیں مانا جائے گا تو کیا ہوگا، مان لیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت پھیلاتے ہوئے دین کی تبلیغ نہیں کی، ٹھیک ہے. یہ ان کے اوپر کتنے ٹارچر کیے گئے نا، صحابہ اکرام کے اوپر کتنے مطلب ہمارے پاس ریکارڈز ہیں ٹارچر کے. کیا آپ کو یہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے اندر قرآن کی روشنی میں آپ نے ایسے لوگوں کو ملامت کر کے ان کے خلاف ایک بدنامی کی مہم جو ہے نا مطلب شروع کر دی؟ حالانکہ رسول اللہ تو بات پہنچا رہے تھے، ہے نا، حق بات پہنچا رہے تھے، بڑی محبت کے ساتھ، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ پہنچا رہے تھے. یہاں بغیر پہنچائے کہ ہم مہم چلا رہے ہیں، ہر بات میں مطلب نفرت، ہر بات میں کمی ہم نکالیں گے اور لوگوں کی تھو مطلب وہ ہم کریں گے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنی غلطیوں کو سمجھ جائیں گے ہمارے اس رویے کی وجہ سے، اور وہ اپنے آپ کو سدھار لیں گے. تو عزیز ساتھیوں بہرحال اس حوالے سے تو باتیں بہت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس بات کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہم
قرآن کی روشنی میں اگر ان حالات کو سمجھیں گے تو حالات کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی، ان کا حل بھی سمجھ میں آئے گا، مسائل کیوں آئے ہیں وہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور پھر ان مسائل کا مداوع کیسے کیا جائے گا، حل کیسے کیا جائے گا، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیے ابھی تک جو کوئی آپ میں سے ریفارمیشن کی ٹریننگ اٹینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، میں یہ اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ مور اور لیس مطلب ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں حالات حاضرہ کا فہم ہمارے اساتذہ سے ہمیں ملا ہے کہ بھئی حالات دراصل ایسے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ حل ہے. جو بھی حل پر ہم نے اس سے پہلے بات کی ہوگی، تو ہمیں یہ جو سمجھ ملی ہے یہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھائی ہے. ٹھیک ہے، ان کے سکھانے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اچھا ایسا ہے کیا، اللہ تعالیٰ ایسا بولے قرآن میں، یہ وجہ بتائے فلاں حالات کی، ٹھیک ہے، اس سے نکلنے کا مطلب یہ طریقہ اللہ تعالیٰ بتائے. یہ بات جو ہماری سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اساتذہ نے سکھائی ہے. کیا ہمارے اندر یہ مادہ ہے، یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم خود قرآن مجید کی آیات پر غور کریں اور خود حالات کو اپنی عقل سے سمجھیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، یہ مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہ مسائل تو مطلب بہرحال جب تک ہم زندہ ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا رہے گا، کوئی نہ کوئی پھر اس کا حل ہمیں نکالنا پڑے گا. اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم مومن ہیں تو ہم صرف اور صرف لاجک سے کام نہیں لے سکتے. ہم ضرور لاجیکلی سوچیں گے، اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر کچھ سولوشنز کے اوپر ہم کام کریں گے، ہے نا. دنیا میں مختلف علوم ہیں، ان کی روشنی میں ہم سولوشنز پر کام کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کیا وہ سولوشنز کو قرآن مجید بھی اٹیسٹ کرتا ہے؟ کیا اللہ بھی اسی بات کو سولوشن بتاتا ہے جو ہم نے اپنے لاجک سے مطلب نکالی ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پر ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بھئی یہ ہوگا طریقہ کار ان مسائل سے نکلنے کا، ٹھیک ہے. تو یہ مادہ ہمارے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی. آپ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آلریڈی اس پر کام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس ضرورت کو پر کرنے کے لیے ایک یہ کوشش ہے کہ ہم خود مطلب وہ انداز سیکھیں کہ قرآن مجید پر تدبر کیسے کیا جائے، اور ہم خود سمجھیں حالات حاضرہ کو قرآن مجید کی روشنی میں. وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بین الاقوامی حالات ہو، ہماری زندگی کے آئے دن کے مسائل جو ہیں، ٹھیک ہے، ڈے ٹو ڈے لائف کے جو مسئلے ہیں وہ بھی ہم قرآن سے حل کریں. بھائی دنیا کے سامنے چیختے چلاتے ہے نا، حلق پھاڑ پھاڑ کے ہم بول رہے ہیں کہ قرآن از دا سولوشن فار دا پرابلمز آف مین کائنڈ، ہے نا، انسانیت کے مسائل کا حل ہے قرآن مجید. پھر کیا بات ہے کہ سب سے زیادہ مسائل میں تو امت مسلمہ نظر آ رہی ہے. بھائی آپ کے پاس سولوشن جب ہے تو آپ اپنے سولوشن کو یوز کیوں نہیں کرتے، ہے نا. یہ نان مسلمز کی طرف سے انڈرسٹوڈ مطلب ایک کتنا یہ ایک کوشچن ہے، سوال ہے ہمارے اوپر، ہے نا، سوالیہ نشان ہے کہ بھائی آپ جس سولوشن کی بات کر رہے ہیں، آپ دنیا کو جو سولوشن دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ ذرا پہلے اپنے گھر کے تو مسئلے حل کرو، آپ اپنی کمیونٹی کے تو مسئلے حل کرو. آپ وہ نہیں کر سک رہے، آپ بولے ہمارے پاس پوری دنیا کے لیے سولوشن ہے، آپ خالی بس وہ مطلب پکارتے ہوئے پھر رہے مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ضرورت محسوس ہوئی، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی محسوس ہوئی ہوگی. تو عزیز ساتھیوں، ان کچھ مطلب تمہیدی باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کا میں ایک بار پھر اس سیشن کے اندر استقبال کرتا ہوں، ٹھیک ہے. مشتاق بھائی آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کر لیجئے. اوکے، ذرا 1-2 منٹ دیجئے، میں ایک جی جی مشتاق بھائی. تو جناب مشتاق احمد صاحب، آپ لوگوں میں سے تقریباً لوگ واقف ہوں گے ہمارے استاد سے. تو آپ انشاءاللہ اس سیریز کو چلائیں گے، ٹھیک ہے. یہ صرف بیٹھ کر سننے کی اور چلے جانے کی، پھر اگلے ہفتے آ کر کلاس اٹینڈ کرنے والی نشستوں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ واقعی ہماری تربیت کرنے کے لیے ہے کہ ہم قرآن مجید کو ہاتھوں میں لیں، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے، سمجھیں، اور اس کی ترکیب، اس کے طریقہ کار کو انشاءاللہ مشتاق بھائی ہمارے سامنے رکھیں گے.
تو میں مشتاق صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں مخاطب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جی مشتاق بھائی, آپ دو ڈیوائسز سے لاگ ان ہے تو اس لیے وائس ایکو ہو رہی. کسی ایک ڈیوائس سے کیا کریے, ایگزٹ ہو کے دوبارہ جوائن کریے اور آڈیو کنیکٹ مت کریے. کنیکٹ ٹو ڈیوائس آڈیو جیسا وہ رہتا نا, اس میں بغیر اس کے کنیکٹ اگر ہو گئے تو آپ دونوں سے لاگ ان رہ سکتے, اور بہرحال کسی ایک سے آپ بات کریے, یا پھر ہیڈ فون لگا لیجیے. دوسری جو ڈیوائس ہے اس میں مائک میوٹ کر لے کے ہیڈ فون لگا لیے تو بھی آواز ایکو نہیں ہوتی. ہاں میوٹ ہے آپ کا مائک. ہلو. جی مشتاق بھائی. ہیلو. جی بہن ہلو. جی آپ کا ویڈیو کھل گیا ہے بہن. جی بولیے. اچھا جوائن کرو بولے تو نہیں. مائک میوٹ ہے مشتاق بھائی آپ کا. ہلو ہلو. جی مشتاق بھائی بولیے. آ رہی ہے کیا آواز. آ رہی آواز؟ جی ابھی آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے. تو پریزنٹیشن میرا ڈالیے. جی ابھی ایک منٹ ڈال. لو. فل اسکرین کیجیے. جی مشتاق بھائی ابھی کر رہے ہیں. یہ پورے لوگوں کے گروپ میں بھی, پورے گروپ میں بھی شیئر کر دیجیے اس پریزنٹیشن کو. جی اچھی بات. جی مشتاق بھائی شیئر کر دیا میں گروپ میں بھی. ہاں. شروع کر لیں. جی جی بالکل شروع کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها
सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ हज़रात, माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैं वरहमतुल्लाह। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ, इसलिए कि उसने हमें अपने कलाम पर तदब्बर करने की तौफ़ीक़ अता किया। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि जो हक़ाइक़ हैं उनसे अल्लाह हमको रोशनास फरमाए। ये तदब्बुर कुरान, इसके अंदर अलग-अलग टॉपिक्स आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह। तो आपको बताया जा चुका है कि ये 8 हफ्तों के क्लासेस हैं पूरे, 8 वीक्स यानी 2 मंथ्स। तो इसमें पहला उन्वान व्हाट इज तदब्बुर, और आप जो भी बातें मुझसे सुनेंगे वो ट्रेडिशनल नहीं रहेंगी। जैसे उमूमन उलमा हजरात या खतीब हजरात जिस अंदाज से बयान करते हैं, जिस ज़बान में बयान करते हैं, वैसा नहीं रहेगा। आम ज़बान में और आम अंदाज में ये बातें आपके सामने आएंगी। और एक अहम नुक्ता आप ज़हन में रखना चाहिए, वो ये है कि एक फितरत इंसानी, यानी इंसान का कॉमन सेंस क्या कहता है, फिर तालीम वही क्या कहता है, ये दो को मैं तकाबुल करते हुए मैं टॉपिक आपके सामने ले जाऊंगा। अभी सीक्वेंस में भी मैं क्या बताया, पहले कलाम इलाही, उसके बाद ह्यूमन कॉमन सेंस नहीं बोला मैंने, सबसे पहले कॉमन सेंस बोला, उसके बाद जो है कलाम इलाही या वही इलाही। ये सीक्वेंस मैंने इसलिए रखा कि हमारा दावा है और हमारा ईमान भी है, और ये बात हक भी है कि दीन इस्लाम फितरी दीन है। ये कोई मसनवी दीन नहीं है, कोई बनावटी दीन नहीं है। यानी जिस खुदा ने इंसान को डिजाइन किया, उसी ने इस इंसान के लिए जो एनिमेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो जो है कुरान मजीद है, ये तालीम इलाही है। तो अब कुरान मजीद का तालीम हम ईमानी एतबार से मानते हैं या वो हकीकत होने के एतबार से मानते हैं, ये दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। मैं क्या कह रहा हूं, ये अल्फाज लिखिए आप, हम सिर्फ ईमान के एतबार से मानते हैं या वो हकीकत होने के एतबार से मानते हैं। और ये दो दर्जात हैं। पहले मरहले में हम जो है ईमान के एतबार से मानेंगे। जब तदब्बुर करेंगे, जब उस पर गौर-व-ख़ौज़ करेंगे, तफक्कुर करेंगे, तो हम उन तालीमात को ईमान के दर्जे से हकीकत के दर्जे पर हम जो है पहुंचेंगे, यानी वो हकीकत होने के एतबार से मानेंगे। इससे पहले ये तालीम कुरान का है इसलिए हम मान रहे, ये तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है इसलिए हम मान रहे। ये एक पहला स्टैंडर्ड है, ये लोअर लेवल का स्टैंडर्ड है। वो हायर लेवल कब होगा कि ये एक हकीकत है, मेरे शऊर से, मेरे इदराक से, मेरे समझ से, मेरे पूरे होश और हवास से जो है मुशाहिदाती तौर पे मैंने इस बात को समझा हूं। जब उस स्टैंडर्ड पे जब आदमी चले जाएगा तो वो जो है हकीकत के एतबार से मानना होगा, और यकीन की कैफियत हो जाती है। जब हमारे अंदर यकीन पैदा हो जाएगा तो हमारे अंदर अमल आसान हो जाएगा, और हम तालीमात इलाही पर जो है अमल पैरा रहेंगे, उसे रूगर्दानी नहीं करेंगे। जब तक ईमान के दायरे में रहेंगे, वो यकीनी कैफियत हमारे अंदर नहीं रहता। और इत्तिबा के ज़िमन में जो भी हम जो है बहुत सारा टीचर रहने का इम्कान बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा ये दो चीजें हम जो है गौर करें। तो मैं बार बार आपके सामने इंसान का फितरत, आपका समझ कैसा बताता है इस बात को, आप क्या समझे, ये मैं सवाल करते रहूंगा। उसके बाद फिर अल्लाह ने क्या कहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ये ऐसा तकाबुल करते हुए मैं आपके सामने लेके जाऊँ। तो ये एक बात जो है मलहूज रहे। अब आइए अपन उन्वान के अंदर पहुंचेंगे। अब देखिए, जदीद इंसान का तजुर्बा हमें, नेक्स्ट स्लाइड सर, स्लाइड
مسعود بھائی جی مشتاق بھائی چینج کرا نا, چینج کیجیے. تھرڈ سلائڈ پہ آ گئے ہم. نہیں تھرڈ پہ نہیں, سیکنڈ پہ آئیے. اچھا جی چینج کر دیا ہم. یہاں نہیں تبدیل ہوا. اچھا ایک منٹ, ابھی دیکھیے چینج ہوا ابھی. ہاں نہیں چینج ہوا. یس چینج ہوا. جی اچھی بات. عنوان دیکھیے, جدید انسان کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامن سینس نالج کامیابی کے لیے لازم ہے. یعنی انسان, اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک نالج دیا جس کو ہم کامن سینس کے نام سے یاد کرتے ہیں. ابھی کامن سینس کیا ہوتا ہے, اس کا ڈیفینیشن دیکھیے. دا بیسک لیول آف practical knowledge and judgment that we all need to help us live in a reasonable and safe way. یہ جو ہے ڈکشنری, کیمبرج ڈکشنری کے مطابق, اور وکیپیڈیا کے اندر بھی کیا بتایا جا رہا ہے دیکھیے. کامن سینس, گڈنس اینڈ ساؤنڈ ججمنٹ ان پریکٹیکل میٹرس. تو یہ کامن سینس بہت اہم چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت ہے انسان کو, سارے انسانوں کو یہ بلا تفریق عطا کیا. اس کو عقل کہتے ہیں ہم, اور اردو میں دیا گیا کہ عملی علم اور فیصلے کی بنیادی سطح ہے جس کی ہم سب کو ایک معقول اور محفوظ طریقے سے زندگی گزارنے میں مدد کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کامن سینس جو ہے ہمیں اس اعتبار سے تعاون کرتی ہے. اب آئیے قرآن مجید کی آیت, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. قرآن مجید کے علم کو جاننے کے لیے پہلے سے ہی ایک اور علم ہونا لازم ہے. دیکھیے میرے کچھ یہ باتیں کچھ کمپلیکسٹی بھی پیدا کریں گے آپ کے اندر, میں پھر اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. ایک دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ 22:54, اور علم سے بہرامند لوگ جان لے. کون لوگ جان لے؟ علم سے بہرامند, علم رکھنے والے لوگ جان لے کہ یہ یعنی قرآن حق ہے تیرے رب کی طرف سے. یعنی علم سے بہرامند لوگ ہی جان لیں گے کہ قرآن حق ہے, اور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے, اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں گے. یقیناً ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہاں دیکھیے اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ علم رکھنے والے بول رہا. یعنی علم قرآن سے پہلے ہی ان کو اور ایک علم ہوتا ہے. تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ علم قرآن کو یا معرفت قرآن کو یا خصوصیت قرآن کو یا قرآن حق ہونے کو وہی لوگ جانتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. تو کیا علم ہے وہ؟ وہی علم ہے جس کو ہم کامن سینس کے نام سے یاد کرتے ہیں, جس کا کامن سینس فیئر ہوگا, جس کے کامن سینس پہ کسی بھی قسم کا جو کچرا یا جو ہے کچھ اس کے اندر کچھ کنفیوژن نہ ہوگا. جو ہے یعنی قرآن کو ایک بغیر کسی جو ہے تعصب یا پارشیالٹی کہ اگر قرآن کو ہو جیسا دیکھنا ویسے دیکھے گا, اپنے کامن سینس سے دیکھے گا. وہ لوگ جو ہے ضرور کیسے کیا کہیں گے اس کو, یہ حق ہونے کو مانیں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان بھی لے آئیں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے دل اس پہ چھک جائیں گے. یہ کیفیت جس کے اندر آتی, یقیناً اللہ ایسا ایمان لانے والوں کو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. یعنی اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کامن سینس کو استعمال کرتے اور کامن سینس کے مطابق
कॉमन सेंस के रोशनी में अपने कलाम को देखते हैं, ऐसे लोगों ही को अल्लाह जो है राह रास्ते बताएगा। ये बहुत अहम बात है जिस पे हमें गौर करनी चाहिए। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह मजीद किसी मौके से और वजाहत के साथ आपके सामने बात करूंगा। आपसे भी गुजारिश है कि जो है मुख्तलिफ जो है तफासिर आप देखिए इस आयत के ज़िमन में। नेक्स्ट। हाँ, अब आइए, एक ज़िमनी उन्वान ये है कि गफलत में रहने वाले कौन, चौकन्ना रहने वाले कौन। 7:189। और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है। उनकी जो है खामियां देखिए, जो जहन्नम ही के लिए पैदा किया, बोले तो यानी जहन्नम के लिए फिक्स नहीं किया, बल्कि उनके अंदर कुछ खामियां हैं। 3 खामियां अल्लाह निशानदेही किया यहाँ। ये 3 खामियों की वजह से वो जहन्नमी हो जाएंगे। ये नंबर 1। उनके पास दिल हैं मगर वो उनसे सोचते नहीं। नंबर 2, उनके पास आंख हैं मगर वो उनसे देखते नहीं। नंबर 3, उनके पास कान हैं मगर वो उनसे सुनते नहीं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है उनको? वो इंसान नहीं बल्कि वो जानवर की तरह है, बल्कि उनसे भी ज्यादा बेगुजरे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए हुए। ये एक इंसान की एक टेंडेंसी है, एक उनकी जो है उनके अंदर जो कुछ खामियां हैं, खराबियां हैं, उसको अल्लाह ताला गिनता है कि ये चीजों को जो है हम गौर से देखें, कहीं ये खराबियां हमारे अंदर तो नहीं है। यानी कॉमन सेंस या तदब्बुर अक्ल बोल के जिसको हम बोले, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल का तरीका बता रहा हूं। कौन कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हैं? वही लोग जो दिल रखते हैं, दिल से सोचते हैं, आंख रखते हैं, आंख से देखते हैं, कान रखते हैं, कान से सुनते हैं। यानी जानवरों की तो जानवर भी देखते हैं, जानवर भी सुनते हैं, लेकिन उस पर तदब्बुर जो है तफक्कुर नहीं करते, गौर नहीं करते, बस देखते हैं, देखते चले जाएंगे, सुनते हैं, बस सुनते चले जाएंगे। क्या सुनाई दे रहा, क्या वाकया हो रहा, उस मैसेज से जो है क्या, उस मैसेज के अंदर, उस आवाज के अंदर क्या तालीम मिल रही है, क्या गाइडेंस मिलता है, जिसको देखते हैं उसके अंदर क्या सबक है, ये पहलू उनके अंदर नहीं है। ये गौर खोस लोग नहीं करते। तो उनको अल्लाह ताला जानवरों से तशबीह देता है। यानी कॉमन सेंस को इस्तेमाल नहीं करने वाले अल्लाह की नजर में जानवर हैं, जानवर के बराबर है। उतना ही नहीं बल्कि उससे गए गुजरे हैं वो ताला। तो ये कॉमन सेंस को इस्तेमाल करने का तरीका है। यानी किसी चीज को जो है पहले, सबसे पहले हम गौर करें, देखें, अच्छी तरह सुने, तो फिर जो है हकीकत के ओर वो लोग जा सकते हैं, ईमान से वो यकीन की तरफ जो है सफर कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब आइए, इंसान बुनियादी तौर पर 3 तरीकों से काम करता है। उनमें से वो कौन सा तरीका जिसे अल्लाह पसंद करता है, इसमें हमें गौर करनी चाहिए। सबसे पहले जो है टू डू बाय इम्पल्स ऑफ नेचर। यानी इंसान कुछ हरकत सकनात इंसान से सरजद होते हैं, जाहिर होते हैं, वो बाई नेचर होते हैं। जैसे पलक झपकना, जब छोटा बच्चा जब माँ के जो है सीने से लगाया जाए तो एकदम चूस के दूध पीने का जो है उसकी वो सिफत। और वैसे जब सोते हैं हम तो करवटें लेते हैं। ये हमारे आमदन नहीं होते हैं, बल्कि ये जो है फितरी तौर पे हो जाते हैं। इन हरकत को जो है इम्पल्स ऑफ नेचर कहेंगे, फितरी तौर पे ये काम होते हैं। ये कुछ हरकत और सकनात जाहिर होने की एक तरीका है। नंबर 2, टू डू बाई ऑर्डर समवन। यानी कुछ काम ऐसे करता है आदमी, किसी के हुक्म पे करता है, किसी के कहने पे करता है, किसी के ऑर्डर पे करता है। मिसाल के तौर पे आप जब घर पहुंचे तो आपका बेटा दीवार पे कीला मारता है। आपने पूछा कि बेटे तुम जो है कीला क्यों मारते दीवार पे? बोले तो मुझे नहीं मालूम, मम्मी जो है कीला मारने के लिए बोली। तो मम्मी के ऑर्डर से वो काम करते हैं। वो काम क्यों करते हैं हमको नहीं मालूम। तो
बगैर जानकारी के कोई अमल करना किसी के हुक्म पर, ये एक तरीका है इंसान के काम करने। फिर तीसरा तरीका देखिए, टू डू बाय नॉलेज, बाय नोइंग, बाय अंडरस्टैंडिंग। मिसाल के तौर पे फिर आपको जब घर पे पहुंचे, आपकी बेटी आपके आंगन में जो है छोटा सा खड्डा निकाल रही है, खोद रही है जमीन। आपने पूछा बेटा क्यों जो है खोदते हो जमीन? बोले यहाँ कुछ पौधा लगाने के लिए अम्मी का था, यहाँ पौधा लगाना है। यानी वो जो काम कर रही है वो काम क्यों करती है वो भी मालूम है उसको, जबकि वो आर्डर है। आर्डर होने के बावजूद खाली मेरा आर्डर नहीं है, बल्कि वो आर्डर क्यों दिया गया, उसका मकसद क्या है, वो जानकारी भी रखना। ये काम जो है एक तरीका जो है इंसान काम करने का, टू डू बाय नोइंगली, जान के काम करना। तो अभी तीनों में से अल्लाह किसको पसंद करता है? इंसान कौन सा जो है तरीका इख्तियार करे तीनों में से, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? पहला वाला तो जो है वो अपने तौर पे हो ही जाता है। दूसरा और तीसरा, दूसरा जो है वो ईमानी कैफियत कहा जा सकता है उसको। अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैं कर रहा हूँ, रसूल का हुक्म है मैं इसलिए कर रहा हूँ बोले, तो एक हुक्म के बिना कर दे रहे आप, मगर आप क्यों कर रहे हैं, उससे फायदा क्या है, नहीं करने में नुकसान क्या है, आप नहीं जानते। ये दूसरा तरीका है, ईमानी तरीका उसको कहा जा सकता है। तीसरा जो तरीका है वो शऊर अकल के साथ समझ के मुशाहिदाती दलाइल की बुनियाद पर करना, ये तीसरा तरीका है। अल्लाह ताला ये तीसरे तरीके को पसंद करता है। नेक्स्ट, और वैसे आप क्लिक कीजिए, राइट पे क्लिक कीजिए, आपके सेल पे वो एक के बाद दीगर आ जाएंगे। 47:24 अल्लाह ताला देखिए उसमें क्या कहता है कि उन्वान इसका यह है कि कुरान पर तदब्बुर करने के लिए खुद अल्लाह का इसरार, अल्लाह खुद इसरार करता है कुरान पे तदब्बुर करने के लिए। क्या उन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया, या उनके दिलों पर खुफल पड़ गए हैं? अल्लाह ताला जो है उनको छिड़कता है, उनको जो है उन पर इसरार करता है। क्या जो है उनके दिलों पे खुफल चढ़ गए हैं, वो कुरान पे गौर नहीं करते? और 4:82 क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ पाई जाती। ओके, तो कुरान पे गौर करने से आपको मालूम होता है कि जो है इसके अंदर इख्तिलाफात नहीं है। यानी कलाम इंसानियत की खुसूसियत यह है कि उसके अंदर इख्तिलाफ होते हैं। कलाम इलाही की खुसूसियत यह है कि उसके अंदर इख्तिलाफ नहीं होते, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। तो अल्लाह चैलेंजिंग तौर पे बात बोलता है, और करके तो देखो मेरे कलाम। और ये दो आयत आपको मलहूज रहे, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने जो है ये आयत उस पस मंजर में नाजिल किया। तो यहाँ हमें गौर करने की बात यह है कि जो कुरान पर गौर नहीं करेंगे, तदब्बुर नहीं करेंगे, उनके अंदर मुनाफिकत जैसी खराबी पैदा हो जाने का इम्कान। मुनाफिकों से अल्लाह कहता है तुम तदब्बर क्यों नहीं करते? यानी अगर वो तदब्बर करे होते तो मुनाफिक नहीं होते थे। वो मुनाफिक होने की वजह जो है वो कुरान पे तदब्बर नहीं करना है। ये दोनों आयतों का पस मंजर वही है। तो अगर आप और मैं मुनाफिकत जैसे खराबी से अगर दूर रहना चाहते हैं, मुनाफिकत जैसी बीमारी हमारे अंदर जो है दाखिल नहीं होना हम चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? तदब्बर करना चाहिए, तफक्कुर करना चाहिए। कुरान की जो है आयत को जो है अपने शऊर और इदराक के ओर से हमको माननी चाहिए। तो हम मुनाफिकत जैसे जो है बीमारी से हम अपने आप को बाज रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ज़िम्नी उन्वान, क्या बेअकल अल्लाह की नजर में बदतरीन जानवर हैं? यानी अकल को इस्तेमाल नहीं करने वाले अल्लाह की नजर में जानवर है क्या? ये सवाल किया जाता है। उसका जवाब कुरान क्या देता है देखिए। यकीनन ये 8:22 यकीनन खुदा के नजदीक बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। देखिए अस्तगफिरुल्लाह, यानी अकल से काम नहीं लेने वालों को अल्लाह ताला जो है जानवर नहीं कहता बल्कि बदतरीन जानवर कहता है।
تو ایمان کے درجے سے ہم کو یقین کے درجے پر آنا ہے، تو ہمیں لازم ہے کہ جو ہے ہم اس پہ تفکر کریں، غور کریں. وہ غور و خوض جو ہے عقل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. نیکسٹ، کیا اللہ بے عقلوں پر نجس ڈال دے گا؟ 10:100 سورہ یونس آیت نمبر 100. حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ وہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے. نجاست ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو عقل استعمال نہیں کرتے. یعنی اللہ نجاست ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے. اب دیکھیں عقل کی اہمیت کتنی زیادہ سمجھ میں آئے. نجاست ڈال دیتا ہے. نجاست سے مراد کیا ہے یہاں؟ نجاست سے مراد جو ہے ان کو علمی اعتبار سے کنفیوژن کے شکار رہیں گے، تذبذب کے شکار ہو جائیں گے. وہ لوگ، ان کے اندر کوئی ٹھہراؤ، ان کے اندر کوئی جو ہے ثابت قدمی، ان کے اندر کوئی یکسوئی، ان کے اندر کوئی یقین کی کیفیت نہیں رہے گی. تذبذب کے شکار ہو جائیں گے. وہ اپنے پلاننگز کو، پروگرامز کو بار بار چینج کرتے رہیں گے. ان کے اندر ٹھوس جو ہے پلاننگ، ٹھوس پروگرام نہیں ہوگا، ٹھوس اقدام نہیں کر سکیں گے وہ لوگ. یہ بیماری کی شکار ہم خود کر دیں گے بول رہا تھا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو جو ہے عقل کے کسوٹی پر نہیں اتار کے انہوں نے دیکھا. بس ایسے پڑھ رہے، وہ جو ہے راگ آلاپن کر رہے، بہترین خیرات پڑھ رہے، درس قرآن دے رہے. یعنی وہ بالکل سطحی طور پہ اس کے تعلیم کو استعمال کرتے ہیں. یعنی شعور اور ادراک اور اس کو جو ہے مشاہداتی جو ہے دلائل کے بنیاد پہ جو ہے اس کو جانچ پڑتال کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ہم ان پر نجاست ڈال دیں گے. اس کے بعد سورہ نمبر 25 آیت نمبر 73. کیا مومن اللہ کی آیات بھی غور و خوض کر کے ہی مانتے ہیں؟ دیکھیں، یعنی مومن دوسروں کے باتوں پہ غور و خوض کرنا ہی نہیں، بلکہ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی باتوں پر بھی غور و خوض کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر بھی وہ غور و خوض کرتے ہیں. یہ خصوصیت ہے. اور سورہ فرقان کی جو ہے یہ آیات، یہ اس کے اندر مومنین کے صفات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مومنین کے صفات بھی اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے رحمانی صفت کو جتاتے ہوئے رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی خاص الخاص بندے وہ ہیں، بلکہ ان کے صفات گناتا ہے. ان صفات میں سے 10واں صفت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صفت ہے جبکہ انہیں یاد دلائی جائے ان کے رب کی آیتیں تو ان پر نہیں گرتے بہرے اور اندھے ہو کر. یعنی وہ لوگ غور کرتے اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز سے ہمیں روکا ہے، کیوں روکا ہے؟ یعنی جس کام سے اللہ روکا ہے اگر اس کو ہم کریں گے تو کیا خرابی، کیا نقصان ہے، اور جس کام کو کرنے کے لیے اللہ حکم دیا ہے اگر اس کو کریں گے تو اس سے کیا فوائد ہیں. یہ جو ہے غور و خوض سے وہ کریں گے. یعنی احکام الہی ہونے کے باوجود اس پر بھی غور کریں گے. دیکھیں یہ بڑی جو ہے خصوصیت مومنین کی ہونی چاہیے. یہ مومن کی خصوصیت ہے بول کے اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں اطلاع دیتا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں. ہم اپنے آپ کو جو اس طرح جو ہے اس انداز میں سوچنے والے جو ہے ہم اپنے آپ کو بنائیں تاکہ ہم رحمان کے بندے ہو. نیکسٹ، اوکے نیکسٹ اس کے بعد کا بھی ڈال دیجیے. اب یہ دو الفاظ یہاں قرآن مجید کے اندر زیادہ استعمال ہوئے ہیں جس پہ اللہ خود اصرار کرتا ہے. ایک تدبر ہے، دوسرا تفکر ہے. اب یہاں غور کیجئے، تدبر سے مراد کیا ہے؟ انگلش میں اس کو جو پانڈر کہا گیا، تھنک اباؤٹ سم تھنگ کیئرفلی، اسپیسیفکلی بفور میکنگ یہ ڈیسیژن اور ریچنگ یہ کنکلوژن. یہ تدبر سے مراد اس کا جو ہے بتایا گیا.
اور دوسرا تفکر. تفکر جو ہے contemplate, to look at or view with a continued attention, observe or study thoughtfully. یہ تدبر اور تفکر کی خصوصیت یہاں بیان کی جاتی. نیکسٹ. اوکے. تدبر و تفکر کا عمومی تعارف. تدبر سے مراد کیا ہے؟ تدبر سے مراد کسی چیز پر غور و فکر کرنا. تدبر کے بنیادی مقاصد دو ہیں. جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ایک نمبر 1 یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. کسی بھی چیز، کسی بھی بات، جو بھی ہمارے سامنے جو بھی واقع آتے ہیں تو اس پہ ہم ایک ڈائمینشن، ہمارا نظر کا ایک جو ہے پہلو یہ رہے کہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. یہ بات. نمبر 2 یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ مل سکتا ہے. فائدہ اور نقصان، یہ دو چیزیں جو ہے یہ دونوں کے بارے میں جاننا ہی اصل تفکر کا جو ہے اصل عین مقصد ہے. نیکسٹ کلک کیجیے. جی اب آئیے، سارے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ودیت کر دیا، سارے انسانوں کا عمومی اور متحدہ مقصد، سارے انسانوں کا، عورت مرد اور وہ جو مذہبی یا غیر مذہبی، خدا کو ماننے والے نہیں ماننے والے، جو بھی ہو انسان، جو بھی ہو، وہ لوگوں کی دو خصوصیات ہوتے ہیں. وہ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہر انسان کے اندر جو ہے کامن یہ اللہ تعالیٰ چیزیں دے دیا. اور ان دو باتوں کا رسائی کرنا، ان دو باتوں کو کسی شے کے بارے میں سمجھنے کو ہی تفکر یا تدبر کہتے ہیں. تدبر تفکر بولے تو کوئی پزل نہیں ہے، کوئی یعنی جو ہے اپنے یعنی تصورات سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. ویری سمپل تھنگ. کوئی چیز وہاں ہمیں دکھائی دیا تو اس چیز سے ہمیں فائدہ ہے، نقصان ہے. اس کو کیسا استعمال کرنے سے فائدہ ہو سکتا، کیسا استعمال کرنے سے نقصان ہو سکتا، بس یہ جاننا ہی تفکر ہے یا تدبر ہے. نوٹ، یہ عمل ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر معاملے میں یہ بات ہونا چاہیے. جب کبھی جو بھی بات آپ سنیں، جو بھی جو ہے کام آپ کریں گے، اس کے بارے میں یہ دو پہلوؤں کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنے کا نام ہی تدبر و تفکر ہے. نیکسٹ. اللہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مشکل بنایا یا آسان؟ اب تدبر کا عمل قرآن پہ ہے نا، تدبر کا عمل ہم قرآن پہ کریں گے تو قرآن کیا ہے، ہر کس کو سمجھ سکتا ہے. اس بات کا جو ہے، اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، ہم نے اس قرآن کو آسان جو ہے ذریعہ بنا دیا ہے نصیحت کے لیے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ آسمان سے اللہ اعلان کرتا ہے. قرآن کے اندر 4 مقامات پہ جو ہے یہ جو ہے سوال اللہ نے کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا. اب کون سمجھیں گے بھائی؟ اس ضمن میں بہت بڑا جو ہے پلاٹ کہے یا بہت بڑا جو ہے گمراہ کن جو ہے خیالات مسلمانوں کے اندر عام ہو چکے ہیں کہ قرآن سمجھ نہیں سکتے. نعوذ باللہ، بہت سارے لوگ، اکثریت مسلمانوں کی پڑھے لکھے علماء حضرات بھی بہت ایسے ہیں جو عام لوگ جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بلا جھجک یہ بات بولتے، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اعلان عام ہے، یہ اعلان خاص نہیں ہے، اعلان عام ہے. ہر ایک جو ہے قرآن کو سمجھ سکتا. تو اس کے بجائے آج قرآن کو سمجھنے کے لیے مدرسے کے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے یا علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، دانشور ہی سمجھ سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں
بولتے ہوئے لوگوں کو قرآن سے بہت دور کر دیا. آج قرآن سے غیر بہرامند ہونا یا قرآن سے دور ہونے کی بنیادی وجہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا، یہ غلط جو ہے یہ بات تشہیر جو کی گئی، یہ اس سے پہلے کے امتوں میں بھی ایسا ہوا ہے. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے بددین بے دین کر دینے کے لیے، لوگوں کو جو ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے جو شیطانی جو دھوکہ ہے، یہ ہر امت میں اس میں سابق میں ایسا ہوا ہے، اور امت مسلمہ کے ساتھ بھی بڑے پیمانے پہ ہوا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس غلط پروپیگنڈا سے ہم کو بچائے. ہاں البتہ لوگوں کے اندر سطح ہوتی ہیں، سمجھنے کی بھی سطح ہوتی ہیں. عام لوگوں کا سمجھ، پڑھے لکھے لوگوں کا سمجھ اور تدبر تفکر کرنے والے، ریسرچ کرنے والے یا سائنٹسٹ کے لیول جو علمی جو سطح ہوتا ہے، اس اعتبار سے جو ہے اس کو اپنے اپنے سطح کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا مثال دیکھیے. ایک مثال جیسے سمندر. اب سمندر کے اندر مختلف لوگ جاتے ہیں سمندر کو دیکھنے کے لیے. کچھ لوگ تفریح کے لیے چلے آتے ہیں. سمندر سے کچھ لانے کا ارادہ نہیں رہتا، کچھ لینے کا ارادہ نہیں رہتا، بس سمندر کو دیکھنا چاہتے ہو. ویسے لوگ بھی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں سمندر کے اندر جو ہے وہاں جو اس ریتی میں ملنے والے کچھ سیپیاں وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لانا چاہتے ہیں، لوگ وہ لے کے آتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مچھلی پکڑ کے لانا چاہتے ہیں، سامنے قریب جا کے چھوٹے چھوٹے مچھلیاں پکڑ. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سمندر کے اندر جا کے، بہت دور جا کے بڑے بڑے مچھلیاں پکڑنا چاہتے ہیں، بہت بڑے، وہ 10 کلو 20 کلو 100 کلو اس طرح کے جو ہے مچھلیاں پکڑ کے لاتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سمندر کے اندر ہوتے لگا کے اس کے اندر مونگ اور موتی جیسے چیزیں لاتے ہیں، بہت زیادہ ویلیوبل ہوتے ہیں. تو خالی سمندر کو دیکھ کے آنے کے لیے جو گئے، وہ بھی کچھ لے کے آتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. کیا ہے؟ ریت لے کے آتے ہیں اپنے کپڑوں میں. اس میں جو ہے ریتی جو ہے آ جاتا ہے. جب گھر پہ کپڑا دھونے کے لیے پھر کپڑے اتارتے ہیں تو ریتی اس سے چھڑتا ہے. کچھ نہ کچھ لانے کا ارادہ نہیں ہے تو تب بھی اس سے کچھ جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے اس سے کچھ لا لیتے ہیں. اور لانے کے ارادے سے کہ چھوٹے موٹے جو ہے سیپیاں جیسی چیزیں بھی لا لیتے ہیں. کچھ لوگ مونگ اور جو ہے ماش جیسے مونگ اور جیسے جوہرات جیسے وہ چیزیں لے کے آتے ہیں. یہ ان کے سطح کے اعتبار سے لاتے ہیں. یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے خالی ہاتھ تو کوئی نہیں آ سکتا، خالی ہاتھ کوئی نہیں آ سکتا سمندر جا کے. تو ویسے ہی جو ہے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا وہ اپنے اپنے سطح سے جو اس سے فیض حاصل کرتا ہے. تو یہ جو ہے قرآن کی خصوصیت ہے. تو قرآن سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنی چاہیے، قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے، اس کے اندر کوئی مشکل اللہ تعالیٰ نہیں رکھا. البتہ علماء یا فقیہی حضرات، مفکرین یا پھر جو ہے مدبرین، وہ لوگ اپنے سطح سے وہ لوگ فیض اس سے لیتے ہیں. عام لوگ بھی اپنے عام علمی سطح کے اعتبار سے عام جانکاری کو حاصل کرتے ہیں. یعنی ہر انسان کے لیے قرآن ایک گائیڈنس ہوگا، ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے فائدہ پہنچائے گا. اب اس کے بعد دیکھیے ضمنی عنوان، قرآن پر تدبر کرنے کی ضرورت ہمیں کیوں؟ قرآن پر کیوں جو تدبر کریں ہم؟ کیا قرآن سے کیا جو ہے فائدہ کیا ہے؟ قرآن کیوں پڑھے ہم؟ سوال ہے. تو اس سے جواب قرآن دیتا ہے. دیکھیے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے. یعنی سورہ پہلی جو آیت میں نے 54:17، ابھی جو آیت میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں وہ 21:10، یعنی سورہ انبیاء کی آیت. لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہاری ہی ذکر ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ تمہارا اپنا ذکر ہے. ہاں اوکے. تو اس کا مطلب قرآن مجھے پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے اندر میرا ذکر ہے. یہ فردن جو ہے یہ بات اطلاق ہوتا ہے. قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک کے لیے انڈیویجول کے لیے جو ہے اس بات پہ اطلاق ہوتا ہے کہ میرے بارے میں قرآن کے اندر، میں مشتاق احمد ہوں، میرے متعلق قرآن کے اندر جو بھی انسان دنیا کے اندر ہے وہ سب جب قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں وہ اپنے بارے میں
وہ جو ہے जानकारी हासिल कर सकता है। तो तुम्हारा अपना जिक्र है, क्या तुम समझते नहीं हो? इस बात को हम कैसे समझें? नेक्स्ट। और राइट, देखिए तुम्हारी अपनी जिक्र है बल्कि अल्लाह ताला जो कहा है उस हकीकत को हम कैसे जाने? इसमें तो तुम्हारी अपनी हाल बयान किया गया, यानी इंसान के कैफियत रुझानात क्या है वो बयान किया। तुम्हारे ही नफ्सियात और तुम्हारे ही मामलात जिंदगी जेर बहस हैं, तुम्हारी ही फितरत और साख्त और आगाज और अंजाम पर गुफ्तगू की गई। तुम्हारा आगाज कहां से हुआ, तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हारी ही माहौल से वो निशानियां चुनकर पेश की गई हैं जो हकीकत की तरफ इशारा करती है, और तुम्हारे ही अखलाकी तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली चीजें क्या है, फायदा पहुंचाने वाली चीजें क्या है, और वो फायदा और नुकसान पहुंचाने वाली चीजों के दरमियान जो तफरीक है उसको नुमाया करके जो है तुम्हें बताया गया। अगर तुम अपने कॉमन सेंस से यानी अपने अकल से इसकी आयत पर गौर करेंगे तो जिसके सही होने पर अपने जमीर खुद जो है गवाही देगी। जब कुरान को जो है खाली जहन होकर आप जब पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल जो है ये आपके जमीर ये गवाह देने पर मजबूर होगी कि जो है वाकई जो है मेरे बारे में, मेरे रुझानात, मेरे नफ्सियात, मेरे हरकत, मेरे सपनात, मेरे पैदाइश का मकसद है, और जो है मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, ये तमाम बातें जो है कुरान आपसे हम कलाम अगर तुम जो है उसे तदब्बर के साथ गौर व खोज करते अगर पढ़ेंगे तो आप ही के बारे में इसके अंदर जो है गाइडेंस मिलेगी। आपकी जिंदगी का जो है मकसद हयात क्या है और तर्ज जिंदगी क्या होनी चाहिए, ये सब बातें जो है कुरान आपके सामने बताएगा। मैं यहाँ तक मेरी बात को खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला जो कलाम हमें दिया है उस कलाम के साथ हम कैसा रिश्ता रखें, उस कलाम का इस्तेमाल हम कैसे करें, इस ज़िम्मन में मैं कुछ चीजें आपके सामने रखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी के तसलसल में मजीद कुछ बातें आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो अब आपसे गुजारिश है कि आप जो है इस पे डिस्कस करें। जो भी बातें मैं आपके सामने रखा वो दो पहलुओं से आपको देखना है। एक आपके कॉमन सेंस, आपके अकल के एतबार से ये बातें जो है कहाँ तक दुरुस्त है, उसकी हकीकत क्या है, उस ओर से भी आप सोचें। और कुरान मजीद उसके आयात या फिर उसकी रहनुमाई जो किस अंदाज से हमारे सामने है, और कुरान से हम जो है कैसे ज्यादा से ज्यादा हम फैज हासिल कर सकते हैं, इस ज़िम्मन में मैं जो है आप कुछ सवालात भी आप कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम आपस में तबादला ख्याल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको और हमको कुरान के बसीरतों से रोशनास होने की तौफीक हमें अता करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद। जज़ाकल्लाह खैर मुश्ताक भाई। एक क्वेश्चन ये था मुश्ताक भाई, ये एक आयत का जो रेफरेंस है 7:189, वो नंबर शायद गलत है क्या? 1:189 जो बिल्कुल इब्तिदाई जो आयत है। हाँ, मैं देखूंगा इंशाल्लाह। जी आप भी उसमें सर्च कीजिए। मैं कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। जी हाँ।
جی عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں میں سے جس کسی کو کچھ سوال ہے یا کچھ ڈسکشن کے لیے ایڈ کرنا ہے، 1 بائی 1 مائک انمیوٹ کریے، اپنا سوال رکھیے، پھر واپس سے مائک میوٹ بھی کر لیجیے، انشاءاللہ مصطفیٰ بھائی جواب دیں گے۔ السلام علیکم مولانا، میرا نام نثار ہے، میں کل حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ ایک سوال تھا کہ آگے کی ترتیب کیسی ہوگی، شاید میں مس کر دیا اگر وہ شروع میں بولے بھی ہوں گے، تو آگے کی ترتیب کیسی ہوگی، اور ہفتے کے دن جب ہم لوگ لاگ ان کریں گے تو کیسا قرآن کو ہم سمجھیں گے، اس بارے میں کچھ اگر بول دیے تو بہت اچھا۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ تدبر کا پہلو خود قرآن کیا بتاتا ہے تدبر کے ضمن میں، یہ ٹاپک پہلے ہمارے جو ہے تقریباً 1-2 ہفتے نیکسٹ ویک بھی اسی ٹاپک پہ بات چلے گی۔ اس کے بعد ایمان اور کیا کہا جائے اس کو، اسلام کے جو اجزاء ہیں، ایمان اور معاملات، یعنی عقائد، معاملات اور عبادات، ان کے درمیان، یعنی ان پہ جب ہم غور و خوض کریں گے تو ان کا انٹر لنک کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان اور جو ہے معاملات، عبادات، یہ 3 باتیں ہمیں کیوں بتایا، یہ تو قرآن کے اندر یہ 3 تعلیمات ہیں۔ پھر ادھر ہماری فطرت سے کیسے میل کھاتی ہے 3 باتیں، اس پہ غور و خوض کرنے کا جو ہے طریقہ کیا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ویسے ہی دیگر جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسے عقائد سے انسان کے نفسیات کے جو عین مطابق ہے، اور اس سے انسان کے لیے فائدہ کیا ہے، پھر اگر ان عقائد کو نہیں رکھنے والوں کے لیے نقصانات کیا ہیں۔ ویسے ہی معاملاتی زندگی، کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام کیا، کئی چیزوں کو حلال کیا، اس کے مادی فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔ ویسے ہی عبادات کا مقصد کیا ہے۔ روحانی طور پہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکم الہی ہے اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں، حکم الہی اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک سطح ہے۔ لیکن جب غور و خوض کریں گے تو اس کے جو ہے مادی فوائد کیا ہیں، اگر ان کی اتباع نہیں کریں گے، کہ پیروی ان احکام کی عبادات کو جو ہم جو ہے نہیں کریں گے، تو پھر اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ مادی نقصانات کیا ہیں، یہ چیزیں جو ہے ہم ایک کے بعد دیگر بتاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یہ بیسیکلی یہ ترتیب رہے گا ہمارے ان ٹاپکس کا۔ جی مشتاق بھائی، وہ آیت 179 ہے، اس کو پریزنٹیشن میں ہم چینج کر لیں گے، وہ بتا دیجیے، اس میں ڈال دیجیے۔ جی گروپ میں چیٹ میں ڈال دیے، 7:179 ہے آیت نمبر، وہ ٹائپنگ مسٹیک ہے وہ جی۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشتاق صاحب شارق بول رہا ہوں۔ جی یہ تدبر قرآن کے حوالے سے جب ایک 30 سال کی عمر کے نوجوان کو ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تدبر کے حوالے سے قرآن کو پڑھیں، پچھلے 15 سے ان کا ذہن یہ بنایا جا چکا ہے، یہ بنایا جا رہا ہے کہ علماء کرام کے حوالے سے ہی کسی آیت کو سمجھیں، اور آپ اگر خود سے سمجھیں گے تو جیسے پچھلے قومیں بھٹک گئیں، گمراہ ہو گئیں، تو آپ کا بھی خدشہ ہے بھٹکنے کا۔ اس حوالے سے ذرا کیسے گفتگو کی جائے تھوڑا؟ آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ اچھا، میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو یہ تدبر کے حوالے سے، تدبر قرآن کے حوالے سے ان کا ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا کیا جاتا ہے، تو یہ جواب ملتا ہے کہ علماء کرام کے سرپرستی میں یا ان کے مشورے سے ہی کسی آیت کو سمجھیں، خود سے آیت کو سمجھنے میں آپ گمراہ ہونے کا امکان زیادہ ہے، جیسے پہلے کی امتیں یا قومیں گمراہ ہو چکی ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں ذرا؟ جی ٹھیک ہے، یہ دیکھیے
तदब्बुर तफक्कुर की जो बात है, देखिए दो मैदान है, इस्लाम के दो मैदान हैं। ये बात मैं जो बता रहा हूँ उसको जरा अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हायद मामलात और इबादत हैं, उनकी पैरवी हमको करना है, उन पे कोई तदब्बुर तफक्कुर करने की बात नहीं होगी। जैसे नमाज है, हुक्म नमाज है, तरीके नमाज है, वो फिक्स है, उसकी बजावरी हमको करनी है। अब नमाज के हैयत को तब्दील करने की, या रोजे की हैयत को तब्दील करने की, या रोजे को ऐसा रखने के बजाय वैसा रखे तो अच्छा रहता शायद बोल के तदब्बुर करना, या नमाज ऐसा पढ़ने के बजाय अगर वैसा पढ़ेंगे तो वैसा होगा, नमाज के अंदर ये तरीके बजाय ये तरीका लाए तो कैसा रहता। ये तदब्बुर तफक्कुर के अंदर आने वाली बातें नहीं है। ये अगर ऐसा कोई आदमी सोचा तो ये गुमराह होने की इम्कान है। तो ये इस बात को जो है आप ऐसा समझिए कि इस्लाम के अकायद, मामलात और इबादत रिजर्व हैं और प्रिजर्व हैं। उसके अंदर कोई तब्दीली, उसके अंदर कोई जो चेंजेस नहीं आएंगे, उसके अंदर आप अपने अकल के घोड़े उसमें नहीं दौड़ाएंगे। आप उस हैयत या उस शेप को जो है तब्दील करने के अंदर, या उसके अंदर कुछ जो कमोबेश करने के, ओके, वो तफक्कुर तदब्बुर की कोई बात उसके अंदर नहीं होगी। अब वो रहने दीजिए। अब दूसरा पहलू, आपके तदब्बुर तफक्कुर का एक मैदान अलग है। वो मैदान क्या है? जो अकायद, जो मामलात, जो इबादत अल्लाह ने इंसानों के लिए फिक्स कर दिया है इस्लाम के नाम से, उसके फायदे क्या हैं, उनकी बजावरी पर फवायद क्या है, इंसान के लिए क्या फायदे हो सकते हैं, और उनकी बजावरी नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होंगे, इस मैदान में सोचेंगे, इसमें गौर खोस होगी, इसमें तदब्बुर तफक्कुर होगा। ये मैदान, तो जब ये जो है बात अगर क्लियर रही, वाज़ेह रही, तो इसके अंदर कोई गुमराही की बात ही पैदा नहीं होगी। तो अल्लाह खुद कहता है कि तदब्बुर करो, गौर करो, बोल के अल्लाह खुद बोल रहा। अब रही बात उलमा के ज़ेरे तहत, ज़ेरे निगरानी में करना, ये जो है आम लोग तदब्बुर तफक्कुर करेंगे जब जो है हमारे पास, हमारे करीब जो भी उलमा हज़रात हैं उनके सामने बात रखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं उनसे जो है हम तबादला ख्याल करेंगे, नॉलेज शेयरिंग करेंगे। फिर जो है मैंने जो तफक्कुर, जो समझ मुझे हुआ है, ये बात को मैं इस पहलू से समझता हूँ, जब मैं जिस नतीजे को आया, ये सही है नहीं है, हमसे बड़े उलमा जो होंगे उनके साथ हम डिस्कस करके ही एक नतीजे को आएंगे। की बात नहीं हो। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुश्ताक साहब, एक जो है ज़िम्मे आयत में एक 2:226 सूरह बकरा की आयत पेश की जाती है, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। उसमें बिही ज़मीर जो है उस पर्टिकुलर मिसाल की जगह कुरान पर जो है वो फिट की जाती है, उस पर थोड़ी रोशनी है। वो आयत का बाकिया हिस्सा भी पढ़िए। जी, वमा युदिल्लु इल्लल फासिकीन। हाँ, ये है शर्त है, ये कंडीशन है। अगर फिस्क है आपके अंदर या मेरे अंदर या किसी के अंदर, तो ऐसे लोगों को जो है ये कुरान गुमराही की तरफ लेके चले आते हैं। अगर जो है मुखलिस होकर लिल्ला फिल्ला जो आदमी जो है तदब्बुर करता है और खुश करता है, उसको गुमराह नहीं करेगा, ये हिदायत की तरफ लेगा। ये गुमराही की तरफ उन्हीं लोगों को ले जाएगा। वो जो है युज़िल्लु बिही, क्या कहा गया आखिरी हिस्सा क्या है? वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। हाँ, यानी फासिक लोगों ही को गुमराह करेगा, किसी और को गुमराह नहीं करेगा। जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, एक सवाल करना चाह रही थी मैं। ये अभी शारिक भाई जो पूछे ना कि मतलब उलमा के बगैर जो है मतलब तदब्बुर करने से गुमराही के इम्कानात पैदा होते बोल के, तो अब ये सिलसिले में जो है मतलब यही सवाल को और थोड़ा सा एक्सटेंड करके, अब कोई गैर मुस्लिम है, मतलब उन्हों भी तदब्बुर कर सकते हैं कुरान के ऊपर? हाँ, सब कर सकते हैं, अल्लाह ताला सबके लिए वो तदब्बुर का तो आम वो कर दिया ना, तो आम मतलब इंसानों से बोला मोमिनीन तदब्बुर करिए, या जो है नहीं तो फिर मोहसिनीन तदब्बुर करिए, या नहीं तो फिर जो उलमा तदब्बुर करिए, बोल के कोई कंडीशन नहीं रखा अल्लाह ताला। इंसान के हाथ में अल्लाह किताब दिया, फिर तुम तदब्बुर कर लो बोल के बोल दिया। ये मुस्लिम गैर मुस्लिम
आलिम और आमी सबके लिए जो है बात जी 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 फरमाइए जी, अहमद, कुछ अस्सलाम बोल रहे वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई साहब, अब अभी जो हमारे जो खातून तो बेटी कुछ पूछ रही थी, वो बात जरा क्लियर होने दीजिए। जी जी तो वही मतलब तो कोई ऐसा दायरा नहीं है, मतलब कोई फिक्स्ड ये नहीं है कि कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं। इसी में देखिए कुछ मिसालें मैं दूंगा आपको। देखिए जैसे फिरौन के लाश को हम जो है क़यामत तक के लिए एक निशानी इबरत की हैसियत से रखेंगे बोल के अल्लाह एक ऐलान किया, कुरान में नहीं किया। जी हाँ की अब वो लाश, वो ऐलान कब किया? अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किया, 1400 साल पहले किया। ओके, जी तो आज तक गुज़िश्ता 1907 तक जो है हम झूलते पड़ रहे थे। क्या बोल के? अल्लाह ताला जो है फिरौन के लाश को क़यामत तक के लिए निशानी बना के रखेगा। अल्लाह ताला कुरान के अंदर मतलब जो है फिरौन को नाश को क़यामत तक के लिए निशानी बना के रखेगा। वो तो झूलते पड़ रहे थे। कितने साल पढ़े? गुज़िश्ता 1905 तक पढ़ रहे हैं हम। इस दरमियान जो है एक ईसाई के हाथ को कुरान लगा, तो उसने पढ़ा कुरान को, पढ़ के देखा तो अरे भाई कुरान फिरौन के नाश को जो है हम उसकी हिफाजत करेंगे बोल के बोला। कुरान के अंदर क्या है, ये वाक़या क्या हुआ बोल के आया, वो मुकाम पे आया, आके अरबी सीखा, हो सीख के मजीद स्टडी किया, करके ढूंढ के निकाला कुरान जो है फिरौन के नाश को निकाल के बता दिया दुनिया को। ये कुरान का एक ऐलान है, उसकी सदाकत को उसने जो है बिल्कुल ऐसे ही जो है वो उस पर तफक्कुर तदब्बर करके उसकी हकीकत को जाहिर कर दिया। सुभान अल्लाह। तो कुरान हक होने के बाद दुनिया के सामने फिर एक बार वाज़ेह हुआ है नहीं। तो अब ये झूलते हुए पढ़ने वाले सब क्या है, तब ये पूरे नेकी के लिए पढ़ रहे थे लोग। कुरान की सदाकत, कुरान की सच्चाइयों को, कुरान के ऐलानात को साबित करने का कोई शौर, अकल, समझ नहीं है। जी अब उसने पढ़ा, पढ़ के जो है दुनिया को बता दिया, बड़े जो है डिस्कवरी को उसने वो कर दिया कुरान का। कुरान सच्चा होने के बाद दुनिया में जो है गैर मुस्लिम दुनिया के अंदर जो है आम हो गई बात। अब कितना बड़ा काम किया बोलिए वो? क्यों किया, क्यों कर सका वो काम? उसकी वजह क्या है बोलिए? तदब्बुर करना है नहीं है, खाली तदब्बुर करने की वजह से। जी जी तिलावत करते बैठे तो 1400 साल हो गए और तदब्बुर करने वाला नहीं मिले तो जो है क़यामत हो जाता था। तो इससे क्या समझ में आ रहा? तदब्बुर करने की वजह से कितने बड़े फवायद है कुरान की, जो हक़ानियत कैसे साबित हुई दुनिया के सामने। फिर और एक साइंटिस्ट देखिए, उसने जो है कुरान पढ़ रहा था, अल्लाह ताला एक बात बताया कि जो है कुरान के अंदर वो मदारिज बताया, इंसान को जो है माँ के पेट के अंदर किन दर्जा से गुजारता। उसके अंदर अल्लाह ताला बोला कि जो है समी बना, पहले सुनने वाला होता, उसके बाद देखने वाला होता बोल के बोला। ये क्या है सुनने वाला? देखो, वो एम्ब्रियोलॉजी का जो है साइंटिस्ट था, उसने गौर किया, करके वो जो है वो डिस्कवर किया, फिर जाके वहां वो प्रैक्टिकली देखा, माँ के पेट के अंदर बच्चा जो है उसकी जो है जिस स्टेप से जो बढ़ते जाता, तो उसके अंदर कुव्वत समा पहले पैदा होता, उसके बाद कुव्वत बसर आता है बाद में। अरे वाकई जो है ये कलाम इलाही है, इंसानी कलाम नहीं हो सकता बोल के ईमान लाया। और एक साइंटिस्ट है, उसने जो है जब कुरान पढ़ रहा था तो है जहन्नम के अंदर, जब जहन्नमी को हम डाल देंगे उस वक्त उनकी चमड़ी जल जाएगी, तो फिर नया चमड़ी पहनाएंगे ताकि उनको जो है उस गर्मी का जो है चस्का अच्छी तरह लगे। तो वो जो है वो खास उसके जो है स्पेशलिस्ट था। देखा कि जो है इंसानी कलाम नहीं होता। 1400 साल पहले बात कैसे पहचाना गया कि चमड़ी जब जल जाती है तो उसके सेंसर्स जो है जल जाते हैं। फिर नया चमड़ी जब आए तो फिर नए सेंसर्स आएंगे तो वो इंफॉर्मेशन माइंड में जाता, वो उसका जो है गर्मी पे चस्का लग सकता है। ये इंसानी कलाम नहीं हो सकता, ये कलाम इलाही है बोल के ईमान लाया। तो क्यों ईमान लाया बोलिए? मुताला मतलब ये तिलावत की बुनियाद पे ईमान लाया, तफक्कुर की बुनियाद पे ईमान लाया, तदब्बुर पे लाया। कैसा लाया बोलिए? जी तदब्बुर की वजह से। ये है। तो तदब्बुर करके गुमराह हुआ हो या हिदायत में आया? हिदायत में। जी। तो अल्लाह ताला भी तो ऊपर है ना माँ, जो भी पढ़ते गुमराह हुए, जो भी पढ़े गुमराह हुए, जो भी पढ़े गुमराह हुए, जो भी पढ़े गुमराह हुए। अरे जैसा अभी हमारे बड़े लोग बोलते हैं कुरान पढ़े तो गुमराह हो जाते बोल रहे हैं, तो मतलब कुरान भेजा अल्लाह ताला गुमराही के लिए भेजा, हिदायत के लिए भेजा। अगर गुमराह होते हैं तो लोग ऐसे छोड़ देगा अल्लाह ताला, उनकी कोई रहनुमाई नहीं करेगा।
یہ سراسر جو ہے غلط بات ہے، قرآن کے شان میں گستاخی ہے اور مسلم معاشرے کو گمراہ کرنے کی بات ہے. آپ اعلان عام کر دیجئے، اعلان عام کر دیجئے، آپ قرآن کو پڑھیے، جو بھی پڑھنا ہے پڑھیے اور اس پہ تفکر کیجئے، تدبر کیجئے. آپ کو اس کے اندر آپ کو ہدایت ہے، اس کے اندر جو بصیرتیں ہیں، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. آپ اعلان عام کر دیجئے، دیکھیے کیسا فائدہ ہوگا. رائٹ. جی جزاک اللہ. کچھ شاعری خود فرما رہے تھے. جی ساتھی. میں نے نہیں وہ شارق بھائی نہیں تھے، کوئی اور بھائی تھے شاید، میٹنگ سے وہ ایگزٹ ہو گئے. اوکے اوکے ٹھیک. اگر ہیں بھائی آپ جو سوال کر رہے تھے تو آپ پوچھ لیجئے پلیز. شاید نہیں ہے، میٹنگ ایگزٹ کر لی. جی مشتاق بھائی ایک سوال جی مطلب اس السلام سلسلے علیکم. میں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اصل میں روڈ پہ آ گیا تھا اس لیے وہ میرا سوال حضرت کہ وہ آخر میں جو جے ہند جو ہم لوگ بولتے ہیں جی جی تو یہ عام ہمارے مسلمان بھائی اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں، تو یہ اس کے تعلق سے ہم کیا جواب دیں؟ اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں، اس کے اندر ہی استعمال کیوں کرتے ہیں کا جواب ہے یہ تالیف خلق کی بات ہے اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. جن امور میں قباحت نہیں ہوتی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی، کوئی معصیت کی بات نہیں ہوتی، تو اس کو جو ہے کہا جا سکتا، کیا جا سکتا. جی محبت کا اظہار بھی ہے اس میں نا مشتاق بھائی. جی جی محبت کا اظہار بھی ہے، وطن سے اپنی محبت کا اظہار بھی ہے. ہاں وطن کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار ہے. اور ہر نبی جو ہے اپنے قوم کے لوگوں کو یا قومی بول کے محبت سے انہوں نے خطاب کیا ہے. ان انبیاء کے سنتوں کے مطابق جو ہے اس وقت ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ جو ہے ہم دیش سے محبت نہیں کرتے، قوم سے محبت نہیں کرتے. یہ بڑے بڑے الزامات ہمارے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی جیسے انبیاء کرام والہانہ محبت سے یا قومی بول کے پکارے، ویسا ہمارے قوم کو نہیں پکارا ہم نے. اور غیر مسلموں کو اور مسلمانوں کے ساتھ ملا کے ہم قوم ہونے کو بھی غلط سمجھ رہے ہیں. ان وجہوں سے جو ہے ہمارے بارے میں ایک بدنامی اور ہمارے خلاف ایک نفرت عداوت کی جو کیفیت پھیل چکی ہے ہندوستان کے اندر. تو اس عداوت، اس نفرت کو دور کرنے کے لیے ہمارے کچھ کوششیں ہیں. ان میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے اختتام پر تقریر یا اس طرح کے باتوں کے اختتام پر جے ہند کہیں. اور شرعی اعتبار سے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. جی جزاک اللہ. مشتاق بھائی ایک اور چیز، یہ جو سوال چل رہا تھا اسی کے سلسلے میں، تو مطلب ہر کوئی قرآن مجید پر غور و فکر کر سکتا ہے، ہر کوئی اب اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب اگر ہر کوئی مطلب یہ ایک اعتراض جو آ رہا ہے مسلسل کہ اب ہر کوئی اگر تشریح کرنے کے لیے بیٹھ گیا، ہر کوئی اپنی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر تو مطلب لاکھوں تفاسیر ہو جائیں گے. اب ہر کوئی اپنی سمجھ سے قرآن سمجھائیں گا تو اب کس کس کی مطلب تفسیر مانی جائے گی، کس کس کی تشریح مانی جائے گی. اصل جو ہے وہ تو کہیں کھو جائیں گا نا. اب یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تشریح میں اگر ایسا چھوٹ دے دیا ہم تو. جی تشریح تفسیر نہیں ہے. آپ کو جو پیروی کرنے کا جو حکم ہے وہ تشریح تفسیر کا نہیں ہے، بلکہ قرآن سنت کا ہے. آپ سب سے پہلے آپ کو اچھی طرح سمجھیے کہ جو بھی مسلمان ہیں اس کو پیروی جو ہے کس کو کرنی ہے؟ تعلیمات ہی اور سنت محمدی. اور وہ ڈیزائن جو ہے ہمارے پاس فکس ہے. میں وہی بات بتا رہا تھا پہلے آپ کو. یہ جو ہے مواد قرآن اور جو ہے سنت کی عمل، یہ دو اپنی جگہ ریزرو ہیں. اب تفکر تدبر کی بات کس میں کہی جا رہی
कौन से मैदान से है ये? वो तालीमात, यानी जैसे मैं इससे पहले बताया, फिर भी आपको बता रहा हूँ, आप लिख भी लीजिए अपने नोट्स पे कि अकायद का एक मजमुआ है हमारे पास, जिसको हम जो है अद्दीन कहते हैं या उसको ईमान मुफस्सल कहते हैं। एकदम परफेक्ट एंड रिजर्व्ड जो है मवाद है अकायद के ज़िमन में। उसके बाद दूसरा एक हमारे पास सेक्शन है, उसको हम कहते हैं इबादत, उसको जो है अल इस्लाम के नाम से याद करते हैं। 5 इबादतें हैं, वो एक सेट है। उसके बाद शरीयत, अशरिया, शरिया में जो है मामलात आते हैं, वो भी रिजर्व्ड है। अब तदब्बुर तफक्कुर किसमें करेंगे? यानी अकीदा अल्लाह के साथ ही अकीदा है अल्लाह वाहिद है, नहीं अल्लाह वाहिद नहीं बल्कि अल्लाह नौज़ुबिल्लाह जो है अल्लाह 2 है 3 है बोल के तफक्कुर करके हम जो है नतीजा निकालेंगे, या फिर जो है मरने के बाद जिंदगी जन्नत जहन्नम है बोल के जो अकीदा है उस पर गौर खोज करके नहीं बोल के बोलेंगे, थोड़ी बोलेंगे। गौर खोज की बात कौन सी बात? अल्लाह ताला खुद तदब्बुर करने के लिए बोल रहा ना, ये जो है ऐलान आम भी है। अब तदब्बुर तफक्कुर किससे होगी? यानी अकायद जो अल्लाह ने दिया, उन अकायद को मानने से इंसान के जहन पर मुस्बत असरात होंगे या मनफी असरात होंगे। हाँ, ये अकायद को रखने से इंसान इन अकायद को जो है अपने दिलो दिमाग के अंदर अगर रखता है यानी इन अकायद को मानता तो जहनी फवायद क्या है, नहीं मानता तो नुकसान क्या है, ये तदब्बुर का मुद्दा रहेगा। वैसे इबादत, वैसे मामलात की जिंदगी, उनके फायदा और नुकसान, उनको इख्तियार करने से, उनकी बजावरी करने से क्या फवायद हैं, उनको जो है ठुकराने से क्या नुकसान आते हैं, इस पर तदब्बुर, इस पर तफक्कुर की बात होगी। इस्लाम का जो नक्शा है, इस्लाम का जो डिजाइन है, जो फ्रेम है, उस फ्रेम को तब्दील करने के अंदर, उस फ्रेम के डिजाइन को जो है चेंज करने के अंदर तफक्कुर तब्दीली जो है तदब्बुर की बात नहीं होगी आपकी, तो फिर गुमराह क्यों होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। एक सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि शरीयत के मामलात में वो उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन मक्की दौर में क्या जो है अहकाम थे, जैसे कि शादी के ताल्लुक से कि एक ख़ानदान में शौहर ईमान लाया है, बीवी ईमान नहीं लाई है, तो उस वक़्त क्या जो है मामला था? मदीने में तो खैर बात अलग थी। तो मुल्क के सिनारियों में, जबकि हम जो है मक्की हालात में है मुल्क, तो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना है? क्योंकि देखा जाता है कि कोई ईमान लाया है बीवी या शौहर, दूसरा लाने के लिए तैयार नहीं है, अड़ गया है, तो ये ना छोड़ भी सकता है, इसलिए कि फिर वो मामला क़ानून में चला जाता है। मुल्क का क़ानून भी बड़ा अजब किस्म का है मामले में, तो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करें? मौक़िफ़ एकदम क्लियर है। सबसे पहले देखिए, मक्का और मदीने का जो वाक़या हुआ, ये इंसिडेंटल है या हिकमत पर मबनी है, इस बात को हमें समझना है। अल्लाह ताला एक नबी के जरिए से जो भी हरकत और सकनात नबी के जरिए से सरजद होते हैं, वो इत्तेफाकी होते हैं या हिकमत पर मबनी होते हैं? आपका समझ क्या बोल रहा, बताइए मुझे। हिकमत पर मबनी है ना? हाँ, हिकमत पर मबनी होते हैं। बिल्कुल गैर जरूरी लघु एतबार से कोई जो है हरकत किसी नबी से सरजद नहीं होगा कभी भी। ये बात जब हम तय कर लेते हैं तो 2 कैफियत होती है, एक आदमी के 2 कैफियत होते हैं, यानी इस्लाम के 2 जो है पस मंजर होते हैं, एक गलबे का पस मंजर, एक मगलूबी के पस मंजर। इस्लाम रहे तो कभी गालिब हालत में रहता है या मगलूबी की हालत में रहता है नहीं? जी जी। तो जब इस्लाम मगलूबी की हालत में है तो उस वक्त के आमाल, उस वक्त के जो है तौर तरीके क्या होंगे? इस्लाम जब गलबे की हालत में है तो उस वक्त के जो है तौर तरीके क्या हो सकते हैं? ये 2 बातों को अल्लाह ताला मक्की दौर और मदनी दौर में बता दिया जी। और आप खुद तज्जिया किया कि जो है इस वक्त हम मक्की जो है हालात के अंदर हैं, यानी इस्लाम गलबी की हालत में नहीं है, इस वक्त मगलूबी की हालत में है। ओके, तो मक्के में जो तरीकेकार इख्तियार किया गया वही तरीका बिला झिझक जो है यहाँ इख्तियार करना चाहिए। ऐसा करना बोल के जो है मक्के के अंदर वो रोल प्ले कराया अल्लाह ताला खुद नबी के जरिए से।
یہ جو خاص معاملہ میں ابھی چھڑا تھا یعنی شادی اور یہ ایک کا ایمان لانا کپل میں سے شوہر یا بیوی کا، تو ایسا ہوا ہے تو پھر وہاں پر کیا گائیڈنس تھا مکی دور میں؟ آپ یہاں تو اس میں بیان کریں یا ہمیں بعد میں میسج کر سکتے ہیں اس پر کچھ گائیڈنس؟ نہیں، اس کے اندر بیوی شوہر کے اگر مخصوص بیوی شوہر کا معاملہ ہے تو یہ بات کلیئر ہے کہ کبھی جو ہے بیوی ایمان لائی تو اس سے شوہر سے نہیں چھڑایا گیا، شوہر ایمان لائے تو بیوی سے نہیں چھڑایا گیا، دونوں مل کر ہی رہے، دونوں ایک دوسرے کنونس کرتے رہے، بتاتے رہے، اس کے بعد کئی لوگ جو ہے وہ لوگ سمجھے، بعد میں ایمان لائیے، اور جو لوگ نہیں سمجھے جو ہجرت ہوا اس کے بعد جو لوگ اپنا رشتہ توڑ دیے۔ جی ماشاءاللہ، مگر ہمارے پاس جو فتاوی ہے ابھی جو فتاوی ہے اور یعنی جو فقہ ہے اس میں اسلام جب غلبے میں ہے اسی کے مسائل عام ہے، کیا کوئی ایسی کچھ کتابیں ہیں جو اسلام جب مغلوب تھا اس وقت کی جو ہے رہنمائی فرماتی ہیں؟ تو وہی بڑی افسوس کی بات ہے، اس وقت کچھ مفکرین یعنی خاص کر کے فقہا کرام اس پہ غور و خوض کرتے ہیں کہ مغلوبی کی حالت میں جو ہے کیسے گائیڈنس دیا جائے، اس کے متعلق اس کو فقہ الدعوہ کے نام سے ترتیب کر رہے، کچھ لوگ کام کر رہے ابھی ماشاءاللہ۔ جی 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 تو فی الوقت کوئی میٹیریل اویلیبل شاید نہیں ہے یا ایسا ہے؟ فی الوقت جو ہے باضابطہ کوئی مرتب مواد نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن ہم وہاں سے براہ راست جو ہے وہ گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں جو مکے کی جو دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ جو خاص مسئلہ اٹھایا اس میں کوئی آیت یا کوئی حدیث آپ کے نظر پیش نظر ہیں آپ کے مطالعے میں تو شیئر کریے تاکہ ہمیں بات دلیل سے کرنے کی، مفتی حضرات کو بتانے کی کہ یہ ہے۔ ایک بات دیکھیے اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن مجید کا جو ڈیزائن جو ہوا نا، قرآن مجید کا جو ترتیب ہے یا قرآن مجید کا جو کیا بولیں گے اس کو کمپیلنگ یا مواد قرآن کا جو ہے تشکیل دیا گیا نا، کب دیا گیا آپ کو آئیڈیا ہے کچھ؟ حدیث میں آتا ہے زمین آسمان بننے سے 70,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کا ڈیزائن کر کے رکھا بول کے بولتے ہیں۔ جی جی ایک حدیث سے یعنی لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کو رکھا۔ اوکے جی تو جب مکے کا جو واقعہ ہو رہا ہے، مکے کے اندر جو بیوی ایمان لائی یا شوہر ایمان لایا، بیوی ایمان لایا شوہر ایمان نہیں لائے، پھر بھی وہ لوگ مل کے رہتے ہیں۔ ہاں تو وہ آیت جو مدینے میں نازل ہوئی وہ آیت جو ہے لوح محفوظ میں تھی نا پہلے، جی ہاں جی ہاں جی کیوں اللہ جو ہے اس کو نازل نہیں کیا؟ مدینے میں ہی کیوں نازل کیا، مکے میں کیوں نازل نہیں کیا؟ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ضرورت عمل کا وقت نہیں آیا۔ ان آیات کا جو ہے پس منظر نہیں ہے وہاں، جی جی اس لیے نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ تو اس کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا کہ جو وہ اگر وہ ماحول اگر پھر کہیں ہے آپ کو تو وہی واقعہ وہاں ان کا بیان نہیں ہوا، جیسے مکہ کے اندر ان آیات کو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، یہ خود دلیل ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے دلیل پیش کر دی کہ یہ مدینے میں آیت آئی مکے میں نہیں آئی، اس کا مطلب یہی ہے کہ نازل نہیں ہونا خود دلیل ہے نا ماں، جی جی ضرور ضرور ماشاءاللہ۔ وہ لاگو نہیں ہوتا، وہ حکم وہ لاگو نہیں ہوتے۔ جی ہاں شکریہ جزاک اللہ خیر۔ جی لیکن وہ آیت ہے، دیکھیے وہ آیت ہے نہیں ہے بولے، وہ آیت ہے، جی ہاں کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے، پھر بھی اللہ نے نہیں بتایا۔ صحیح۔ ویسے جو ہے وہ آیات ہمارے پاس ہے، کہاں ہے؟ ہمارے قرآن میں ہے، مگر ہم لاگو نہیں کریں گے یہاں، جی ہاں اس لیے وہ آیات جو ہے پس منظر کے اعتبار سے لاگو ہوتے ہیں۔ جی ہاں جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، کافی جو ہے اچھا آپ کا جواب رہا الحمدللہ، جزاک اللہ سے جو ہے رہنمائی ہوئی ہے، اور اس آپ کے یہ کیا بولتے ہیں آپ کے جو سمجھانا ہے اسے ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے ایسے مسائل سامنے ہیں وہاں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میں عبدالرحیم زبیر ہوں، السلام علیکم۔ اچھا جی جی جزاک اللہ۔ مشتاق بھائی اس سلسلے میں ایک اور چیز یہ ہے، سوال تو نہیں ہے لیکن ہمارے اس پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا وہ آرگنائزنگ میں کچھ مطلب مشورے وغیرہ ہو رہے تھے تو وہ 12 سے 2 طے ہو گیا تھا، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ اس کو ہم اگلے ہفتے سے 11 بجے سے 1 بجے تک کر لیں تاکہ ظہر ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر آپ سب کے لیے اگر سہولت ویسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے کریں گے۔ جی جی میں انشاءاللہ گروپ میں ڈال دوں گا وہ، اور کچھ رسپانس یا فیڈ بیک لے لیں گے پارٹیسپینٹ سے اور پھر فائنل کر لیں گے، کیونکہ مطلب یہ پہلے بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا اس ٹائم پر، ظہر کا ٹائم 1:15 اور 1:30 بجے بہت سارے مقامات پہ،
تو 11 to 1 کا مشورہ ہے. جی عزیز ساتھیوں، اگر کوئی سوال ہے ان آیتوں کے اوپر جو مشتاق صاحب نے رکھے ہیں یا پھر جو ڈسکشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پوچھیے یا پھر ہم میٹنگ کا اختتام کر لیں گے. مشتاق بھائی آپ کچھ کنکلوڈ کر دیجئے. نہیں ہے کوئی سوالات شاید. تو میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ نوٹس بنائیں. جو نکات ہے، جن نکات پہ ہماری بات چلی ہے وہ نوٹس بنائیں. جو نکات آپ نے جو ہے اس ٹاپک سے آپ نے جو ہے سمجھا، اس کو جو ہے اپنے اپنے انداز سے کچھ کاپی بنا کے فیئر کر کے وہ آپ جو ہے اپنے گروپ میں شیئر کریں. کہ مختلف لوگ مختلف جو ہے پوائنٹس جب لیں گے، اور بہت سارے لوگ کچھ پوائنٹس مس بھی کریں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسنگ پوائنٹس کو جو ہے وہ لوگ مینشن کر سکتے ہیں. اس طرح جو ہے پورے نکات، پورے باتیں اور اپنے کچھ خیالات ہیں وہ بھی اس کے اندر آپ جو ہے ڈالیے، ڈال کے وہ اپنے اپنے نوٹس کو واٹس ایپ پہ شیئر کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ بات مکمل طور پہ سب کو معلوم ہو سکے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کلام کو اس کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اس وقت ہم، اللہ جو ہے یہ بات تو طے ہے اپنی جگہ کہ ہم قرآن سے روگردانی کی، اسی وجہ سے بہت سارے مسائل کے جو ہے اس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا ان مسائل سے اگر ہم باہر آنا چاہتے ہیں تو کلام الہی کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے روش کو اٹھالے بغیر جو ہے ان مسائل سے باہر نہیں آ سکتے. تو ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روشناس فرمائے. اللہ تعالیٰ ملت کو، ملت اس وقت جس بحران میں اس کو باہر لائے، اور امت یعنی ساری دنیا کے لوگ جو غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ان سب کو جو ہے ہدایت کی توفیق عطا کرے. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم مشتاق احمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیں. جی مشتاق احمد صاحب، میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ بار بار جو یہ کویشچن آتا ہے کہ قرآن کو غور و فکر کر کے سمجھنا یا پھر اس کو دعوتی تعلق سے اپلائی کرنا، تو اس پہ لوگوں کو اتنا مطلب اعتراض کیوں ہے، مطلب اتنے کویشچنس کیوں ہیں، جبکہ اگر ہم یہ چیز کو سمجھ کے ہماری ڈیلی لائف میں، ہماری نماز میں اس چیز کو اپلائی کریں، یا ہر چیز میں ہی قرآن، جب ہم خالی سنتے ہیں کہ قرآن ہر چیز میں، ہر سچویشن میں اپلائی کر سکتے ہیں، پر ہم اس پرٹیکولر ریزن کو دعوت یا اس تعلق سے کیوں مطلب وہ کر رہے ہیں. جب ایک بچے کو ہم لوگ اسکول میں پڑھاتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ ریڈنگ کرو اور اس پہ وہ غور کرو تاکہ آپ ایکسپلین خود سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، صرف رٹنے کے بجائے. اور ہم ابھی تک قرآن کو صرف رٹ کے اور پڑھ لیتے نمازوں میں، یا اس کو صرف ختم کرنے کے لیے. پر جب ہم اس کو ریڈ کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں تو ہم ایکچوئل سمجھ پاتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں اور جو ایشو ہے، یا ہم کسی کے بیچ کھڑے ہیں تو کوئی ہم کو مس گائیڈ نہیں کر سکتا ہے کسی آیت کے ذریعے. ہم اس وقت اس کو صحیح جواب دے سکتے ہیں، اس کو صحیح ہمارے پاس آنسر رہے گا قرآن کے ریفرنس کے تھرو. تو اور ایک انسان کا ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایک کیریکٹرسٹکس ویسا بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ ٹف چیز نہیں لے سکتا ہے. کوئی بھی ٹف، یعنی کوئی ایسی کتاب اگر اس کے ہاتھ میں آئی جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ تھوڑی دیر میں اس کو رکھ دے گا یا پھر اس کو پڑھنا نہیں چاہے گا. تو پھر ہم قرآن کو صرف رسمی طور پہ کیوں پڑھ رہے ہیں، مطلب صرف ختم کرنا ہے یا اس کو صرف پڑھ لینا ہے. تو اس کے لیے میرا ایک سوال وہی ہے تمام لوگوں سے کہ اس کو ایک رسمی طور پہ نہ سمجھے، اس کو صرف دعوتی تعلق سے نہیں، اپنے روزمرہ ہر وقت پہ وہ سچویشنز اپلائی ہو سکتی ہے. جی تو یہ دیکھیے ماں، یہ ہر دور میں ہر نبی کے امت کے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ
कलाम के करीब होना, कलाम से, अल्लाह के कलाम से जुड़े रहे जब तक हम राह रास्ता रहे और दुनिया और आखिरत के फैज पा सके। अब कलाम से दूर करने के जो है कई तरीके हैं, वो सब आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी क्लासेस के अंदर है। आप जो सवाल किए वो क्यों हुआ, उसके वजह क्या है, ये बातें पूरे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर खुद कुरान के हवाले से आपके सामने बातें आएंगी। जी। और मुश्ताक अहमद साहब, जब अरब में अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाए तो उसको अरबी जबान में उतारा, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस अरबी थी, लैंग्वेज वही थी ना। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ अरबी पढ़ ले रहे हैं पर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हमको उसका तर्जुमा, उसका रेफरेंस, उसका क्या समझा रहे हैं वो सब समझने के लिए जरूरत पड़ी है। हाँ। तो उसके बारे में शक शुबा बिल्कुल भी मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उस ज़मन में भी आप कुरान जो है कलाम कर रहा हमसे ये सवाल आते हैं, जैसे लैंग्वेज के बारे में आप बात की है, वो भी कुरान मजीद के अंदर है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आप देखेंगे। इस तरह के एतराज़ात अल्लाह क्यों जो अरबी में नाजिल किया, और जो है दीगर लैंग्वेजेस के अंदर जो है तर्जुमा के सिलसिले में खुद कुरान के अंदर वाज़ेह बातें हैं, सब चीजें आएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, एक मुझे क्वेश्चन था कि जो आजकल मेरे ख्याल में जो लोग मतलब आजकल कुरान में गौर फिक्र नहीं करते या डरते हैं आम लोग, तो उसकी एक मेन वजह मुझे ये लगती है कि जो जैसे कि एक आम लोगों को ये है कि तफसीर सारे कुरान की है सपोज, तो किसी की सबकी तफसीर अलग अलग है। अब सपोज कोई दो लोग हैं, एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, एक का अलग है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही तरफ दलाइल हैं, तो अब किसको सही माने, तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है एक आम इंसान। इससे भी थोड़ा बचता है, डरता है। जी, तो यहाँ एक बात गौर तलब है, देखिए मुफस्सिरीन जो तफासिर लिखे ना, अलग अलग तफासिर लिखे, वो अपने सामने कुछ मसाइल पाए वो लोग, जो भी तफसीर लिखने वाला अपने पस मंजर, अपने सराउंडिंग्स के अंदर कुछ जो है वाक़यात होते हैं, एक तरफ वो देखते हैं, फिर कुरान मजीद को देखते हैं वो लोग, तो कुछ मसाइल, ये कुछ जो है पेचीदगियां उनके सामने होती हैं, और उनके हल के लिए जो है ये तफसीर लिखते हैं। अक्सर उलमा मुफस्सिरीन जो तफासिर लिखे हैं वो उनके अपने पस मंजर के एतबार से लिखते हैं, और ये पूरे तफासिर बजा है अपनी जगह। जो हक़ परस्त मुफस्सिरीन हैं, ये तफासिर पूरे सही है अपनी जगह, और पूरे तफासिर से हमको फैज़ हासिल करना है। अब मसला किसका है? मसला जो है आम लोगों का है। मैं बोला कि जो है मैं सिर्फ मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर पढ़ूंगा, कोई और तफसीर नहीं पढ़ूंगा, बोले तो ये सरासर गलत बात है। और किसी ने कहा कि जो है कोई और तफसीर पढ़ूंगा, यही मेरे लिए काफी, बोले गलत बात है, क्योंकि उनके सामने अलग अलग मसाइल थे, उन अलग अलग मसाइल के उनको पस मंजर, उस पस मंजर में उन्होंने उसके हल के लिए वो तफासिर उन्होंने लिखा। तो वैसे ही अगर मैं मुख्तलिफ तफासिर में पढ़ूंगा तो मेरे सामने आने वाले मुख्तलिफ मसाइल का हल मैं उससे निकाल सकता, और जो है उसके अंदर बहुत सारे जो है इल्मी बातों से मैं जो है फैज़ हासिल कर सकता। तो एक एतबार से एक गुमराही की बात है कि मैं फला के तफसीर ही पढ़ूंगा, किसी और के तफसीर नहीं पढ़ूंगा, बोले सरासर जो है मैं तो जलालत की बात कहूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला मुख्तलिफ बंदों से मुख्तलिफ जो है बातों को अल्लाह ताला उनके दिल में लिखा किया, और अपनी जगह मुखलिस भी हैं वो लोग, और लोगों को जो है एक मजीद वजाहत, मजीद जो है मालूमात के लिए पूरी दिलजमई के साथ, यकसुई के साथ, इखलास के साथ उन्होंने काम किया है, और वो काम अल्लाह उनसे लिया है। अल्लाह इसलिए वो काम उनसे लिया ताकि उसके बाद के बंदे उससे फैज़ हासिल करते रहें, ये मकसद था। तो ये पहलू को फरामोश कर दे के अपने अपने जो है फैन बना लिए, किसी किसी मुफस्सिर के, किसी किसी आलिम के फैन बन के हम बस उनके होकर रह गए। ये हमारी अपनी खराबी है, लिहाजा इस खराबी को हमें दूर करनी चाहिए। सर, एक आम इंसान के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, वो एक ही तफसीर में नहीं, आजकल कोई गौर व फिक्र ही नहीं करता,
टाइम ही नहीं किसी के पास। आम के लिए नहीं है माँ, ये बात आम के लिए नहीं है। आम लोग जो है खाली बगैर तफसीर के खाली कुरान पढ़ ले तो भी काफी है उनके लिए। जी मतन कुरान, तर्जुमा कुरान काफी है उनके लिए। ये सब किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है। देखिए लोगों में 2 किस्म के होते हैं, ये चलने वाले, दूसरे चलाने वाले। सोसाइटी को गाइड करने वाले, सोसाइटी को चलाने वाले कुछ लोग होते हैं, और उनके साथ चलने वाले आम लोग होते हैं। ये तखसीस कारी अल्लाह खुद किया, जैसे अन्नास के नाम से बोलता कुरान के अंदर, अन्नास या अय्युहन्नास, जनरल पीपल, पूरे लोग बोल के फिर क्या बोलता अल्लाह ताला, या उलुल अलबाब बोल के पुकारता कुछ लोगों को, या उलुल अलबाब यानी अकल वाले, समझ वाले, चलाने वाले, ये गाइड्स होते हैं लोग। तो इन लोगों को ये जो है नॉलेज जरूरी, मुख्तलिफ जो है तफसीर से इल्म हासिल करना सोसाइटी को चलाने वालों के लिए जरूरी है। जैसे उलमा हजरात हैं या फिर हमारे जो है मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है। आवाम के लिए तफसीर तो एक तफसीर, कामन तफसीर भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब जो है उनको सिर्फ जो है तर्जुमा काफी है उनके लिए। जी जज़ाकल्लाह। जी मसूद भाई। जी मुश्ताक भाई। जी इख्तिताम कर देंगे। हाँ मुश्ताक भाई, अच्छी बात। इसका वीडियो फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूं मुश्ताक भाई, जो रिकॉर्डिंग है। जी जी। बाज़ लोगों को नेटवर्क से भी प्रॉब्लम थे तो अटेंड शायद नहीं कर सके, तो जो भी तरीका होगा मैं इंशाल्लाह अपलोड कर देके उसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कुछ होमवर्क आप देंगे मुश्ताक भाई? इस तरह होमवर्क नहीं, बल्कि इस पे जो आज के जो टॉपिक है इससे हासिल अपने अपने तौर पे क्या क्या नुकात जो है समझ सके। और एक बात जो है, मैं प्रेजेंटेशन आपको सबको शेयर कर दिया, फिर एक मरतबा उसको जो है आप पढ़िए, मतलब देखिए, रिवाइज देखिए भी नोट्स बना सकते हैं आप। मैं जी सबको अच्छा प्रेजेंटेशन जी अच्छा ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।